وصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا خاتم النبیین جنہی محبت نہ لائے اتنی توجہ ذوق نہ پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا اللہ جڑے اتنے پڑھے حضور دے روضے پہ جا کے پڑھے الصلاة اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعم نوالہ واتم برہانہ واعظم شانہ بحمد ثناء واقعد عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سیاہ لا مکان زینت بزم کائنات جانے کائنات جانے جہان کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء جناب احمد مشتبہ حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیاری بارگاہ درود و سلام دا نظرانہ عقیدت محمد پیش کرنے تو بعد نہایتی صلی کے احترام وارثان منبر و محراب ارباب شکر و دانش اصحاب محبت و مودت حاملین عقیدہ اہل سنت الحمدللہ تعالی سونی پاکیزہ باوقار پرذوق پروجد توقع پرنور نورانی وردانی روحانی عرفانی بے مثل و بمثال محفل تاجدار صداقت منبع جد و سخا پیکر شرم و بیا مسلم اول محسن اسلام خلیفہ بلا فصل سبحان اللہ مزاج شناس مصطفیٰ بیار غار مصطفیٰ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ دی یاد دے اندر چیک نمبر 165 مراد دے غیور سنی مسلمانہ بڑی محبت و عقیدت نالے سونی بزم سجائی دلی دعائے جنہ دوستانے چک والے نے جتنی محبت و عقیدت نال میں جو کی اس پاکیزہ محفل نو بڑھون سجاؤں قدم دامی گرمنی سکن و کوشش کاوش کی ہے اپنے امام و خطیب ہر دل عزیز شخصیت خطیب اہل سنت شیر اہل سنت سبحان اللہ بے شک دلکار اہل سنت مجاہد ملت فاضل دلیل حضرت علامہ مولانا قاری محمد نور سلیم صاحب چشتی گولڑوی دامت برکاتہ مداریہ نے مل کے سونا پروگرام بنایا اللہ سب دے اس کے حلال برکت عطا فرمائے جائز کاروبار مزید وسعت عطا فرمائے اللہ سب دے والدین کی بخشش فرمائے ساڈی نسل دا مستقبل بہتر فرمائے اللہ سب نے اولاد دی خوشیاں ویکھنی نصیب فرمائے رب کائنات کسے ماں باپ نے اولاد دا دکھ نہ دکھائے سارے والدین زندہ نے اللہ پاک انہاں دا سایہ اور اولاد دے سر تے صحت و عافیت نال قائم و دائم رکھے بڑا سونا خطاب اور مغز اور پرجوش خطاب خطیب اہل سنت مجاہد ملت حضرت علامہ مولانا قاری غلام یاسین صاحب گولڑوی صاحب نے بڑا سونا خطاب فرمایا قبلہ مرشد کریم سید بادشاہ نے بڑا سونا پڑھے ہیں آپ حضرات نے بڑی محبت نال سنے ہیں یقیناً اس موسم کے اندر کھلے ماحول ہے بیٹھنا تھوڑا جا محسوس دے ہوندہ ہے ہوا چل رہی ہے لیکن جنہاں دے ذکر سے بیٹھے ہو یہ توڑا بہنا توڑی محبت دا زندہ جاوید سبو اللہ اس مسجد میں باب شاد رکھے انتظامی دی خیر فرمائے نمازی حضرات تمام چک والے تک اپنا خاص کرم فرمائے علماء کرام تشریف فرما رہے ہیں میں سب دے نام نہیں جانگا مختلف چکوک دے وچو قافلے مسئلت بھی یہ بھی علامہ قاری مرسلین سب بھی محبت ہے بندہ کسے کو جانا ہے کوئی اگلا بندہ آن لے اور میں گل کرنا ہونا کہ جس سنیہ دی مسجد دا امام تکڑا ہوئے نا کی دے والوں غیرت مند ہوئے وہ دے محلے دے مقتدیاں دی نسل بد مذہب نہیں ہو سکتی میرا انہوں کوئی بہت زیادہ تعارف نہیں ایک تعارف ہے حضور دے ذکر دی وجہ تے خوش آمد اپنی فطرت نہیں لیکن دوجی مرتبہ میں انہوں دا مختصر حساب سنے ہیں انہوں دا جوش جذبہ جلال دست ہے کہ باقی معاملات اپنی جگہ دے پر جدو سونے دا نام آتا ہے تے غیرت چھاٹا مار دی اصل ہے اے چیز نمازاں سارے پڑھا لیندے نے گونگے مولوی بھی ہوندے
جنہیں چودھری نو بھی راضی کرنے تے چک دے نمبردار نو بھی خوش رکھنا ہے ملکہ نو بھی خوش رکھنا ہے پر جنہیں مدینے دے تاجدار نو خوش رکھنا ہے نا وہ کوئی لفظ ہے خوش نصیب ہو اللہ پاک حضور دے جوڑے میں صدقے محبتہ تواڈی نے تاری سب نو رحم رکھے میری محترم عزت ماں عاشق رسول حاجی منیر احمد صاحب بڑی محبت نال رابطے چ رہندے نے اور انہاں دی محبت ہی ایک عریسہ دی شفقت ہے جناب دے پنڈ وچ مینوں آپ دی زیارت دا موقع نصیب ہوئے تے جنہیں تسی ٹھڈے ہوئے بیٹھے ہوئے انہاں وقت لنگیا کوئی نہیں ویسے اگر تہاڈا ذوق ہوئے تو کوئی نوکری پیش کر لیں جڑے گھروں ہی وعدہ کر کے آئے نا بھی وقت والی ٹینشن نہیں لینی جویں تیرے سامنے سان نہیں نکلنا رضوی صاحب کے سامنے آواز نہیں نکلنی وہ نہ بولو جڑے ماشاءاللہ کوئی ایسے بھی ہوندے پتہ لگے نا فلانی جگہ تے ماشاءاللہ لنگر بہت چنگا پکیا تے ماشاءاللہ اے تو ایسے ہی وارن موجود نے توڑی میں پوری رپورٹ لے کے آئے لنگر بٹھا کے کھوانا تے تسلیل کھلانا ہے 80,000 اگے تھی تے لگنا ہے تو جو ہے تے کئیاں نوں پتہ لگ گیا ہونا ہے شام دے دوپہر دا کھانا چھڈیا ہونا ہے کئیاں شام دے چھڑ کے کئی گھر والے تسلی دے کے آئے ہوں تو اج کچھ نہ کہیں میں نال کچھ نہ کوئی کھڑی نہ ہوں ہن او نہ بولو جڑے لنگر صدیق پاک کو لین آئے ذرا ہاتھ سے بولو نا سبحان اللہ مزہ نہیں ہے تھوڑی سبحان اللہ سبحان یا اللہ اونچی آواز نہ بولے حضور دے روزے میں جا کے آکے سبحان اللہ کیمرہ ایک جگہ تے فٹ کر دیتا ہوں ان ہونے کو مانا بعد مکسنگ کری ماشاءاللہ تو بندہ ماہر نظر ہونا تو وہ چنگا کیمرہ ہے ماشاءاللہ ایسا میں چنگا انتظام کیتا ہے ندی ماشاءاللہ اللہ برکت عطا فرمائے کو مانا نہیں بنے وقت جو رکھنی ہے میں جب گفتگو کر رہی ہیں حضرت صاحب نے بڑی مبارک گفتگو کی تھی اللہ انہوں سلامت رکھے مانا نم کے ماندانم یہ ندی جتنی صدیاں کرن تو بعد کو 4 لفظ پکائی پھرنا جڑا میرا عقیدہ ہے میں وہ پیش کرنے کو مال گھڑت نہیں الحمدللہ اہل سنت دا جڑا عقیدہ ہے اے جڑی میں گفتگو کرنی ہے یہ عقیدہ حضرت حضور غزالی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ عقیدہ موسیٰ پاک شہید پاک دا ہے یہ عقیدہ حافظ جمال اللہ ملتانی دا ہے یہ عقیدہ شاہ رکن علم نوری حضوری دا ہے یہ عقیدہ حضور باؤدن زکریہ ملتانی دا ہے یہ عقیدہ موسیٰ پاک شہید دا ہے یہ عقیدہ باب فرید دا ہے یہ عقیدہ حضور ذات علی حجویری دا ہے یہ عقیدہ میرے پیر مہر علی دا ہے یہ عقیدہ حضور سین شاہ چشتہ دے بیشت خواجہ حضرت خواجہ معدود چشتی اجمیری دا ہے یہ عقیدہ حضور غوث پاک دا ہے کہ ساری کائنات دے مومن رل جان ایک ولی دے درجے نہیں پا سکتے جن مومن جتھے بھی نے پوری دنیا دے گزر گئے موجود آن گے ولی دا درجہ انہاں تو اچھا ہے کہ سارے ولی رل جان غوث دے درجے نہیں پا سکتے سارے غوث رل جان قطب دے درجے نہیں پا سکتے سارے قطب رل جان عبداللہ دے درجے نہیں پہنچ سکتے سارے عبدال رل جان اوتاد دے درجے نہیں پہنچ سکتے سارے اوتاد رل جان تابی دے درجے نہیں پا سکتے سارے تابی رل جان میرے آقا علیہ السلام دے صحابی دے درجے نہیں پا سکتے صحابی کے نو کہندے ہیں جڑا بندہ حضور علیہ السلام دی بارگاہ چاہیا ظاہری زندگی مبارک وچ انہیں سرکار دی زیارت کی تھی حضور دا کلمہ پڑھیا اسے تے دا خاتمہ ایمان تے ہو گیا وہ ہے صحابی میں سارے صحابی دی گل نہیں کرنا ایک بندہ حضور دی بارگاہ چاہیا کافر ادھر جنگ پہ ہوئی ہے سرکار دی بارگاہ چاہ کے کہنا یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھاؤ انہیں کلمہ پڑھیا ادھر جنگ لگی ہوئی ہے فوراً کلمہ پڑھ کے گھوڑے تے چڑھیا جنگ لڑیا جا کے شہید ہو گیا نہ انہوں قرآن آندا ہے نہ انہوں دوجا کلمہ آندا ہے نہ انہوں تیجا کلمہ آندا ہے نہ انہوں چوتھا تے پنجواں تے چھواں آندا ہے نہ انہوں ایمان مفصل تے مجمل آندی ہے تے نہ انہوں نماز تے نہ انہوں درود شریف ککھ نہیں آندا نہ انہیں نماز پڑھی ہے نہ روزہ رکھا نہ حج کیتا نہ زکات دیتی نہ مسجد نہ مدرسہ نہ تبلیغ نہ چندے نہ مدد کچھ بھی نہیں کیتا صرف کلمہ پڑھی ہے تے کلمے والے آقا دی انہوں زیارت نصیب ہوئی ہے تے ادھروں فرشتہ آ گئے انہیں اُدھی جان کٹ لئیے کسے مکتبہ فکر دے مولوی دے سر تے قرآن رکھ کے پوچھ بھی دا مقام کیے وہ کہے گا جناب بے شک انہیں نماز نہیں پڑھی بے شک انہیں روزہ نہیں رکھیا بے شک انہیں حج نہیں کیتا بے شک انہیں زکات نہیں دی بے شک انہیں مسجد نہیں بنائی بے شک انہیں مدرسہ نہیں بنایا نہ کوئی تبلیغ کی دیئے نہ چندے نہ بندے منگے نے نہ او جناب والا قرآن پڑھے نہ انہوں درود آندہ ہے نہ انہوں سارے کلمے آندے نے انہیں صرف آقا نو بیکھے ہیں تے من لے آئے تے وہ شہید ہو گیا ہے سارے
والے زمانے دے ولی غوث قطب ابدال ہوتا تابی سب رل کے او دے قدمہ دی مٹی دے برابر نہیں ہو سکتے بولے نہ بولے تیرا مقدر ہے اوہ جی میں ایک مرتبہ چند لمحہ واسطے میرے آقا نو دیکھ لیا ہے پوری کائنات دے ولی غوث قطب ابدال ہوتا تابی سب رل کے او جی نے ایک کڑی دیکھ لیا ہے او دے قدمہ دی خاک دا مقابلہ نہیں کر سکتے تے جی نے 3 دن تے 3 راتہ غار سور چکنیاں دیکھے وہ سب ابوبکر کا مقابلہ کرتا ہے بڑی مہربانی اللہ تو سلامت رکھے میں تقریر کرنا تے کر کے جانی ہے یہ اور گل ہے بھئی اللہ کسی کو بولن کا موقع دے کہ زبان تے سبحان اللہ جاری ہو دے وہ دی مرضی ہے پر میں جاننا بھئی پاکاں دے ذکر دے وچ ناپاک آ نہیں سکدا ناپاک بہ نہیں سکدا ناپاک بول نہیں سکدا ایتھے آوندا بھی پاک ہے بہندا بھی پاک ہے تے بولدا بھی پاک میں تسلی ہو جائے کہ اپنی کمپنی دے بندے بیٹھے نے سارے حضور دے غلام نے تے ایک دفعہ اونچی آواز بولو نا ذرا سبحان اللہ اللہ دی قسمیں بڑے سونے لگے پھر بولو نا ذرا منبر تے بیٹھ کے کعبے وال کنڈ کر کے میں رب دی قسم کھا کے آخنا سبحان اللہ تواڈے منہ چوں بڑی سونی لگدی ہے ذرا ایک دفعہ پھر بولو نا ذرا سبحان اللہ اچھا علماء کرام بڑی مہربانی تشریف فرما نے سارا کچھ جانتے ہیں میرے کو زیادہ صاحب علم نے جمعہ جڑا بندہ پڑھا لیندہ ماشاءاللہ وہ سارا کچھ جانتا ہے انجھے آگئے نے ندی میربانی میں تجھے بولن تے میں دعا مانگنا یا اللہ جنہی مینوے دعا دیں اس تو ڈبلے انہوں جمعہ تلت دے کیوں جی کیونی بڑی دعا ہے ذرا بولو نا ذرا سبحان اللہ بڑی میرے نہیں توجہ رکھنا ہے جڑا ایک لمحے واسطے دیکھے کائنات کوئی عہدے برابر ہو سکتا نہیں جن 3 دن تے 3 راتاں کلیاں بارے سورج ویکھے وجہ ہے کون تاجدار صداقت منبع جود و سخا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اچھی بات نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا ابو بکر تمہیں پتہ ہے رب دی بارگاہ تیرا کتنا مقام ہے حضور کتنا مقام ہے فرمایا دساں حضور دسو فرمایا جتنے دنیا میں صاحب ایمان مومن ولی غوث قطب ابدال ہوتا تابی صحابی سب حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے نبیوں تو بعد آدم علیہ السلام دی امت تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام دی امت تک سارے نبیوں دی امتاں چوں جتنے ولی گزر گئے مومن گزر گئے غوث گزر گئے ابدال ہوتا گزر گئے جتنے صاحب ایمان گزر گئے انبیاء تو بعد آدم علیہ السلام دی امت تو لے کے قیامت تک میری امت سمیت سارے ولیاں غوثاں قطباں ابدالاں تابعیاں صحابیاں دا ایمان وچے مولا علی پاک دا ایمان وچے حضرت عثمان غنی دا ایمان وچے حضرت عمر فاروق دا ایمان فرمایا سارے دا ایمان ترازو دے پلڑے چ رکھ دے ہو تے تیرا کلے دا ایمان ترازو دے دوجے پلڑے وچ رکھو تیرا کلے دا ایمان انہاں سارے تو زیادہ ہوئے کئی بندے بڑے پریشان ہو گئے ہیں لیکن میں پہلے تو دسیا بھی میں ناراضیاں نہ خارجیاں سے سننی ہیں تو نہ کم بالکل سنی میری تقریر پچا ہی نہیں سکا تو جو ہے 2 نمبر سنی میری تقریر نہیں سنا دوں گا ہاں آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے مجمع چکے سے بندن میری کسی گل تے اعتراض ہوئے میں گزارش کروں گا کھڑا ہو کے تسلی نال سوال کرے جواب دے کے جاؤں گا تسلی کرا کے جاؤں گا میں بخا تے سکنا پر مناونا وہ کام ہے ہاں میں جڑی گل کراں ساڈے علماء دا عقیدہ نہ ہوئے تو میں مجرم میں ذمہ دار ہاں تے گل سچی ہوئے تے کم از کم کھڑا سنی تے میرے سبحان اللہ آکھے وجہ ہے ساری کائنات دا ایمان ترازو دے ایک پلڑے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا ایمان ترازو دے ایک پلڑے وچ فرمایا ابو بکر تیرا کلے دا ایمان سارے تو زیادہ ہے کتنی بڑی بات اچھا گل سنو کسی جگہ تے تسی جاؤ مہمان کے دوے پینٹ دوے چک اوتے کو تواڈے یار دا ذکر کرے تسی خوش ہو گے کہ ناراض ہو گے خوش ہو گے جڑا خوش ہوندا ہے وہ بولے سبحان اللہ علامہ صاحب قاری صاحب حضرت علماء تشریف فرمانے کسے آپ چودھری ملک خان جٹ جتے بھی جائے او دے سامنے او دے یار دا ذکر ہوئے سنو کہ خوش ہوئے گا ناراض ہوئے گا کہ تم اپنے یار دا ذکر سن کے خوش ہوئے کہ یار پینٹ مراد ہے میرے نبی دے یار دا ذکر پہ ہوندہ میرا نبی روزے دے سکڑا خوش ہوئے سبحان اللہ واہ جی واہ سبحان اللہ تو جو ہے
اسی نہ رافضیاں نہ خارجیاں، اسی اہل بیت دے بھی نوکر ہاں، حضور دے صحابہ دے بھی غلام ہاں۔ اچھا حضرت ابو بکر پاک نے اس وجہ تو بھی ماننے ہیں اور وجوہات دینا، اس وجہ تو بھی ماننے ہیں کہ شیر خدا نے پیچھے امام دے اللہ اکبر رکھے ہیں۔ 2 سال 3 مہینے 10 دن حضرت ابو بکر پاک دے پیچھے مولا علی نماز پڑھی، 10 سال حضرت عمر پاک پیچھے حضرت علی نماز پڑھی ہے، 12 سال حضرت عثمان غنی پیچھے مولا علی نماز پڑھی ہے، 25 سالہ نمازاں تقریباً مولا علی پاک نے خلفاء ثلاثہ پیچھے پڑھی ہیں۔ قیامت تک وہ بندہ مر سکتا ہے، مر کے جمنے جم کے مرے، مر کے جمنے جم کے مرے، مرد روے تے جمدہ روے تے عمر پاوے تے تحقیقیاں کردا مر جائے، پر کوئی ایک نماز نہیں وقا سکتا جڑی مولا علی نے سرکار دے یاراں پیچھے پڑھی ہوئے تے گھر جا کے آ کے ہوئے میری تے نہیں ہوئی میں تے مڑ پڑھاں گا۔ میری نہیں ہوئی میں تے مڑ پڑھاں گا۔ تھک گئے ہو؟ سبحان اللہ، تھک گئے ہو؟ سبحان اللہ۔ جڑے جڑے تھے کہ بیٹھے نے اچھا بولو ذرا سبحان اللہ۔ میں پھر بس کرا مجھے تھکیا نہ بندہ کی کتاب اچھی بات سبحان اللہ۔ بندہ میں بے ذوقہ نہیں، میں ذوق والا بندہ، پر ذوق چودو آنے جو تسی ذوق چاہو گے، سمجھو ہے؟ 25 سالہ نمازہ مولا علی نے سرکار دے یاراں پیچھے پڑھی ہیں، تو مر کے بھی نہیں دس سکتا کہ ایک نماز حضرت علی فرمایا میں دوبارہ پڑھنی ہے۔ اچھا تیری میری نماز نہیں ہے، مولا علی دی نماز ہے، جدی ایک جاوے اثر دی تو سورج واپس آ کے کہتا ہے حضور پڑھ لو میں اتنی ہوں۔ وہ کئی بندے سادے بیٹھے نے انہوں نے پتا بھی رافضی کی ہوں ہے خارجی کی ہوں ہے، چلو میں تعارف کرا چڑھنا۔ خارجی پتہ کیوں کہیں گے حضرت ابو بکر پاک دا نام ہے تے نعرے تے نعرہ، حضرت عمر پاک دا نام ہے تے کیا بات ہے جناب، ہم صحابہ کے نام کرنا، جماعت دا نام ہی صحابہ دے نام تے رکھ کے چندے منگنے، حضرت عثمان دا نام ہے جو نعرے تے نعرہ تے جدو تاردار حق عطا مولا مشکل کشا شیر خدا سنیاں دے پیر تے سونے نبی دے ویر مولا علی دا نام ہے متھے وٹ پے جائے۔ علی دا نام ہے تواڈے چہرے تے رونق نہیں آئی ویسے۔ صحابہ فرماندے نے مدینے وچ کوئی بندہ نواں ہوندا، نماز نہیں پڑھدا، روزے بھی رکھدا، حج بھی کردا، سارا کچھ کردا، پر پتہ نہیں لگدا کہ اندروں یا باہر ہوئے، اتوں یا وچ ہوئے، مومن یا منافق ہے ساڈے طرح ہی۔ فرماندے نے ایسا مسجد نبوی ہے سارے ہو کے اکٹھے بیٹھ جاندے، توجہ ہے سارے اکٹھے ہو کے بیٹھ جاندے، شادی توجہ میرے بال، سارے اکٹھے ہو کے بیٹھ جاندے تے اونوں بٹھا لیندے، آدھے چ تے 2 بندے ہو جاندے کھڑے، ایک علی علی کردا تے دوجا اودے متھے وال ویکھدا، ایک علی علی کردا تے دوجا اودے متھے وال ویکھدا۔ جے مولا علی دا نام سن کے توجہ ہے مولا علی دا نام سن کے اودے چہرے تے آ جاندی رونق تے اٹھ پٹ گٹھیاں پاندے کہندے اپنا ہے مومن ہے بیلی ہے سچا ہے۔ جے مولا علی دا نام سن کے متھے تے پے جاندا وٹ چہرے تے رونق آندی تے مبارکباد دے کے کہندے اپنا ہے، تے متھے تے وٹ پے جاندا تے پھر آسرا نہیں سن کردے، ڈرنا ٹولی کر کے باندھتا پھڑ کے مسیح کو بول انت منافق، وہ بے ایمان منافق ہے۔ وہ کہتا کیوں میں نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، میں حج نہیں کرتا، انہوں نے کہا سب کچھ کرنا ہے، انہوں نے کہا پھر تو ہے کہ منافق نا، وہ کہتا تانوں کی میں پتہ لگی ہے، انہوں نے کہا تیرے سامنے علی دا نام آیا، تیرے چہرے تے رونق نہیں آئی تو منافق نہیں کہ ہوتی ہے۔ چھڑکے ملتے ہوں گے عقیدے والوں میری ذہن کر رکھنا، میں نظریاتی خالص اتا نظریاتی خطیبہ انشاءاللہ کئیاں دے قبلے سدھے ہو گے، اور تم پتہ لگے گا کہ دنیا دے اندر اگر کوئی سچا تے سچا تے پکا تے پیٹھا تے سونا عقیدہ ہے تے بابا فرید دے نوکروں کا عقیدہ ہے، بولنے کے تاردار دے غلامہ کا عقیدہ ہے، حضور داتاری حجویری کے پڑھن والا عقیدہ ہے۔ وہ جو ہے ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہم دا نام آئے تے جھاڑا مارے تے جدو مولا علی دا نام آئے تے متھے وٹ پہ جائے انہوں کہی دینے خارجی۔ حضرت صاحب مطالعہ نے جڑا میں تعارف کرانا نا دنیا دی کسی لغت وچ نہیں لبنا، لبے تے میں انعام دیاں گا۔ رافض بیٹھ کے رافضی پتہ کینوں کہ خارجی ہے،
تین صحابہ دے نام تے چھالا مارے تے جدوں یا علی دے نام تے متھے وڈ پا جائے کہندے خارجی تے رافضی پتہ کینوں کہندے نے سارے صحابہ چوں توجہ میرے وال سارے صحابہ چوں لفظاں تے توجہ جملیاں تے توجہ سارے صحابہ چوں صرف بظاہر سارے صحابہ چوں صرف بظاہر مولا علی نو مننے پر مولا علی دی ایک نہ مننے نہیں سمجھے جو سمجھ آئیے بولو ذرا سبحان اللہ میں نماز پڑھا لما صاحب پیچھے قاری صاحب پیچھے شاہ جی پیچھے ہر مقتدی گل نہیں کرنا پیا جڑا حضرت ہور دے نقش قدم پہ چلنا ہے ایک نماز پڑھیے تے مولا حسین تو جان قربان رہی تے 50 سال نماز پڑھ کے بھی مولوی دی جان کڈن نو پھردے ہوندے نے میں دی گل نہیں دیکھدا خیر مقتدی پتر علی ہوے تے اودا گلا نہیں سندا شگرد چنگا ہوے سواد دے خلاف بکواس نہیں سن سکدا تے مقتدی چنگا ہوے تے امام دے خلاف گل نہیں سندا میں نماز پڑھی تے باہر نکلا تے کوئی بندہ آ کے قاری غلام مرسلی قاری غلام یاسین صاحب تے علامہ مرسلین صاحب انج نے تے میں بکواس بند کر میں اودے پیچھے امام دے اللہ اکبر کہہ کے آیا جتھے اودے قدم نے میرا اوتھے سر ہے اودے پیراں تے سر رکھ کے میں پیچھے امام دے آ کے آیا تے میں برداشت نہیں کراں گا تیرے وچ ایڈی غیرت ہے میرے وچ ایڈی غیرت ہے تو تے میں اپنے امام دے خلاف گل نہیں سن سکدے تے جڑا ہوے شیر خدا تھک گئے ہو کیا بات ہے مرا نہیں آیا پڑھی سبحان اللہ اچھی بات ہے اگر ممکن ہوئے تو تسی بیٹھے اس ٹائم تھلے بیٹھ کے پڑھ لو میرے واسطے آسانی رہے گی بندے کئی ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں تھوڑے پیچھے جڑے بیٹھے نہیں انہوں کی زبان لائی تک نہیں آ رہے ایک دفعہ بولو ذرا سبحان اللہ اور یاد رکھنا محبت اہل بیت کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ بغض صحابہ رکھے کیا بات کیا بات توجہ ہے اور یہ بھی جملہ میرا یاد رکھنا علی علی کرن نال بندہ شیعہ نہیں بنے گا بلکہ ولی بن گا توجہ ہے علی علی کرن نال بندہ شیعہ نہیں بنتا بلکہ شیعہ کو تو بنتا ہے جدو دل وچ صحابہ دا بغض ہوئے اودوں بنتا ہے توجہ ہے سبحان اللہ تے ساڈے تو وڈا اہل بیت نوں منن والا کوئی جمعیا ہی نہیں بے شک اللہ دی قسم ہے کوئی سال وچ 5 دن اہل بیت دا ذکر کرن کوئی 10 دن اہل بیت دا ذکر کرن کوئی 15 کوئی 20 دن حد 40 میں تک بس ہوندی ہے 40 میں تو سارا پجنڈ ہو جاندا ہے کوئی سال 10 دن ذکر کرن کو 15 دن کو 20 دن کو 25 دن کو 30 دن کو 40 دن حد ہے سنی سال وچ 5 دفعہ نہیں 5 دن نہیں 10 دن نہیں 20 دن نہیں مہینہ نہیں اسا دن وچ 5 دفعہ علی علی کرنی حسن حسین کا سبحان اللہ اسا نماز پڑھنا خدا واسطے ثنا خدا واسطے قیام رکوع سجود خدا واسطے فاتحہ خدا واسطے قرآن پڑھیے خدا واسطے سجدے کریے خدا واسطے تشہد خدا واسطے سلام حضور نو اور ادو تک سلام نہیں پھیر جو تک پڑھنا لگے اللہم صلی علی محمد وعلا جن ہوندا ہے وہ بولے وعلا ہاتھ جو کہ میں پتہ لگے نا درود کینوں ہوندا وعلا ایک بندہ میں کہنے لگا مان دے ہو پر اونج نہیں مانتے جی ویسے ہی ماننے ہیں میں کہا او کیوں تسی کیوں مانتے ہو اہل بیت میں کہنے لگا ساڈا عقیدہ ہے کربلا دے وچ جتھے مولا حسین ستے ہوئے نے نا جتھے مولا حسین دا روضہ مبارک ہے 3 میل سجے 3 میل کھبے 3 میل اگے 3 میل پیچھے 120 میل ایریے وچ جڈا وڈا گناہگار ہوئے ایک دفعہ لا کے دبن دی دیر ڈائریکٹ جنت پہنچ جاتا ہے میں کہا سبحان اللہ بھئی 65 مراد تو 3 میل ادھر جاؤ 3 میل ادھر تے 3 میل سجے تے 3 میل کھبے تے بندہ کتنا ایریا 120 میل ایریا ہے کہنا جڈا وڈا گناہگار ہوئے ایک دفعہ دبن دی دیر ہے بس جنتی ہے میں کہا کیوں آخر مولا حسین دا ہمسایہ بن گئے تے میں کہا حسین کون ہے کہنا اسا دسی میں کہا دس نہ کہندا نواسہ رسول ہے جگر گوشہ بطول ہے نفت جگر سیدہ فاطمہ زہرا نور عزت مولا مشکل کوشہ تیرے خدا میں کہا پھر آخر نبی پاک دا دوترا ہے میں کہا اچھا نبی پاک دا دوترا ہے جملہ سننا میرا کہنے لگا بالکل نبی پاک دا دوترا ہے میں کہا اچھا مان لیا جیڑا مولا حسین دا ہمسایہ بن جائے جڈا وڈا گناہگار ہزار بندے دا قاتل تہاڈا عقیدہ ہے ایک دفعہ لے آ کے اوتھے دفن دی دیر ہے او جنتی بن جاتا ہے میں کہا ڈوب مرے او جیڑا دو دے نال سووے او تے جنتی ہے تے جینوں نانے نے نال سوایا ہے انداز میرا سادہ ہے گلا میری پکیاں نے سبحان اللہ اونچی سنن دا دیا اونچی آواز میں بول رہا سبحان اللہ جو ہے
اور میں کہتا دو ترے نال سوئے ہوتے جنتی ہے تے جنوں نانے نے نال سمایا ہے اچھا تہاڈا مرے افغانستان تہاڈا مرے پاکستان تہاڈا مرے ایران ہے تساں زبردستی لے جا کے دبو تے تہاڈا عقیدہ جنت ہے تے جنوں نانے نے آپ بوا کھول کے سمایا ہے شان صدیق و فاروق دا کی دساں شان صدیق و فاروق دا کی دساں کیتا اللہ نے جنہ دا یچا نشان سبز گنبدی دے اندر جو بچدی سی تھا سبز گنبدی دے اندر جو بچدی سی تھا کملی والے پیارا بچم آ گئی جواب نہ بول رہا اوور بھی کریں اوور ہو جاندہ ڈیلی زیادہ ریپیٹ ہے لیکن اوور نہیں ہونا چاہیے خاص کا اینڈ دے اچھا بولو ذرا سبحان اللہ اچھا ایک ہندہ ہے صدق ایک ہندہ ہے صادق ایک ہندہ ہے صدیق سچ بولنا صدق ہے کی ہے سچ بولنا صدق گزرا ہویا واقعہ گزرن تو بعد میں نو عن بیان کر دینا لکھیں دینے صادق ہے محفل ہو رہی ہے کل کو بندہ صبح توڑ کو پوچھے ہاں جی راتی کتھے سو تو صاحب کو جناب راتی محفل دے گئے سائیں 65 مراد بڑی سونی محفل ہوئی علامہ قاری مرسلین صاحب میزبان صاحب علامہ قاری غلام یاسین مرشد پاک علماء جلوہ گر بڑا سونا ماحول تو بڑی سونی گل جی میں سنی ہے کون جی بیان کر دے گزری ہوئی گل انہوں کہیں دینے صادق تو بتا صدیق کنہوں کہیں دینے سبحان اللہ گل ہوئی نہ ہو گئی ہو گئی ہے الٹے منہ نکل گئی انجے گل اونجے تے منہ نکل گئی اللہ زبان دا حیا کر دے اونجی کر چھڑے انہوں کہنے نے صدیق توجہ ہے دو دلیلیں پیش کرنی ہیں پھر انشاءاللہ دعا کرنے پاس سے توجہ میرے بات حضور جلوہ گر ایک عورت آئی اصل سے آئی نماز پڑھ لی سرکار بڑی روندی حضور فرمایا خیر ہے یا رسول اللہ میں خواب ویکھے خواب بڑا پریشان کو نے فرمایا کی ویکھے حضور میں ویکھے میرے کھارج کھجور دا درخت تے گر گیا نبی پاک فرمایا تیرا خامد سفر تے گیا ہے انہیں کہا حضور گیا ہے فرمایا ملک شامل پاس ہے کہ حضور گیا ہے فرمایا تیرے خواب دی تعبیر ہے وہ تیرا سر دا سائیں جڑا نا وہ فوت ہو گئے کھجور دا درخت گر گیا ہے تیرا سر دا سائیں فوت ہو گئے عورت تھوڑی جلدی ہوندی ہے خاص کر ایسا موقع سے ایسی گل خاص کر خاون دے والے میں بڑی احساس ہوندی ہے بڑی رون لگ پئی رون پیٹن لگ پئی صحابہ ان تسلی سے فرمایا مائی زبر کر اللہ دا حکم اونجی روندی اٹھی تے جناب ہے میں پوری نہ جدو دو چار گلیاں تے اگوں حضرت ابوبکر پاک مغرب دی نماز واسطے پڑے آتے ہیں تے آپ نے روندا میں کہتے فرمایا خیر ہے روٹی چاہیے دیئے پانی چاہیے ہے کچھ ہے لنگر کو پریشانی ڈسکس کر وہ رون لگ پئی آپ نے تو سلتا ہے فرمایا مائی دس نہ کو ماما نے تے دس تو نہ کہا جناب کی رسا میں خواب دیکھے ہے میرا خامن سفر پہ گیا ہے کھجور دا درخت ہے بندہ جدو پریشان ہوئی تو سیدھی گلاں میں منہ پٹھیاں نکل دیاں نے ٹوٹے ٹوٹے جملے تے لفظ کے پیچھے تے اے معاملہ تھوڑا جہا عجیب و غریب ہوندے تے بندہ روندا جدو ہوے نا تے اودوں دے کوئی گل سنے نا تے 5 منٹ 1 منٹ دی گل بھی 5 منٹاں جا سناندا ہے ٹوٹے ٹوٹے جملے آکھن لگی میں کی دساں میں خواب ویکھے ہے میں سرکار خواب دے اندر میرا شوہر ہے وہ سفر تے گیا ہے تے کھجور دا درخت ٹوٹے ٹوٹے لفظ جڑے نے نا انہیں بیان کیتے نہ انہیں دسیا کہ میں کدھروں آئی ہوں تے کنے بھیجے ہے توجہ میرے بال نہ انہیں دسیا میں حضور کو گئی سا کہ حضور نے فرمایا کہ میں خواب ہے کہ خواب دی تعبیر ہے نہ انہیں دسیا نہ ابوبکر پاک پوچھیا کتے گئی ہے تے کنے تو پوچھے تے کی تعبیر ہے ابوبکر پاک جلدیت نے نماز واسطے آپ نے بھی گفتگو دا مفہوم ہے سمجھیا کہ اے عورت بیچاری بڑی پریشان ہے کدھرے دا خامد کرو باہر ہے تے نے خواب ہے کہ ڈراونا تے اینو کدھرے کو ٹینشن ہو گئی ہے آپ دی زبان سے جملہ نکلا فرمایا مائی نماز دا ٹائم ہے میں چلیا نماز پڑھن تو صبر کر ٹینشن نہ لے بلال عشاء دی اذان بعد دے گا تیرا گھر والا پہلے آ جائے اچھا میں گل کر رہا حضرت اسے سنی لوگ بڑے عجیب و غریب ہو میں جی آقا حضور غوث پاک نے 12 سالہ میں ڈبیا بیڑا ترایا بمبائے برات اور ہے بھی آقا کے سارے کہنے سبحان اللہ میں کہا بابا فرید نے جناب مردہ زندہ کر دیتا سارے کہنے سبحان اللہ میں کہا حضور میرے لیے طاقت دوڑ لے دے تاردار حضرت قبلہ بیر میں رشاہ رحمت اللہ تعالیٰ دیا کرامت ہے
سارے آکھن گے سبحان اللہ ایم علماء بیٹھے نے انہاں دے قدماں دی خاک میری اکھاں دا سرما انہاں دے سر تے قرآن رکھ کے پوچھو ذرا اے جتنے دا میں نہ لے آئے یہ سارے رل کے بھی حضور دے عام صحابی دے قدماں دی خاک دے برابر نہیں وہ جڑا عام ولی ہے جے او 12 سالاں دا ترا سکدا ہے تے جڑا ہے ہی تاجدار صداقت ہے کیوں جی او دے واسطے تو دلیلاں پوچھے دلیلاں میں دے کے جاواں گا دلیلاں میرے کول ہیں پر جملہ سنی میرا بیٹھے جا بلال اذان پڑھ دے گا تیرا کارا پہلے آ جائے گا روندی گئی کارا اتنا کٹیاں ہو گئی انہوں نے خیر ہے فرمایا آکھن لگی میں خواب ہے کیسی حضور کھل گئی حضور فرمایا تیرا خامن بہت ہو گیا اجے روندی پئی ہے تیرے عشاء دی اذان نہیں ہوئی تے بوہا کھڑکیا تے جا کے جدوں بوہا کھولیا تے باہر او دا گھر والا کھلوتا ہے صبح جدوں آئے نا میاں بیوی سرکار دی بارگاہ تے حضور فرمایا سنا کتھوں ہو کے آئے او دے خامن حضور فرماندے نے سنا کتھوں ہو کے آئے آکھن لگا حضور جی میں تساں فرمایا ہوا ہے تے انجی یہ یاد ہے ہماری سامنے پر تواڈے یار دی زبان چوں نکلے ہے رب اسرائیل نے فرمایا گل سن اس جی کے اچھا میں آکھاں صدیق کا مطلب فرمایا کہ جناب علامہ صاحب بڑے سچے علامہ صاحب تواڈے جو کسے نوں آکھن بڑا سچا ہے کوئی پنڈ دا نمبر چودھری نمبردار چودھری کسے نوں آکھے بندہ بڑا ٹھیک ہے بڑا بندہ سچا ہے تے او دا ہی مقام ہے تے کائنات وچ ایک بندہ ایسا بھی ہے جنوں کو ہور چڑھیاں والے تے کپڑے والے تے رنگ برنگ کڑے تے مندریاں والے آکھن نہ آکھن پر جنے کائنات بنائی او پہ کہندا ہے بندہ بڑا ہی سچا ہے کہ میں نہیں رب دا قرآن ہے اگر آنکھوں تے پڑھا سبحان اللہ نا منافقاں دے سامنے پڑھو سڑ جان گے تے عاشقاں دے سامنے پڑھو چہرے تے رونق زبان تے سبحان اللہ آئے خالق کائنات قرآن پاک کے اندر بیان فرماندا ہے اللہ فرماندا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به وصدق به وصدق به والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون فرمایا سچ نہ کہ ہونے والا میرا محبوب ہے حضرت آدم علیہ السلام دل نگر ہوئے حضرت نوح علیہ السلام دل نگر ہوئے حضرت نوح علیہ السلام دل نگر موسیٰ علیہ السلام آئے عیسیٰ علیہ السلام آئے قیامت کا دن ہونا ہے سارے نبیاں رب دی بارگاہ وچ پیش ہونا ہے اللہ نبیاں دی امتاں نوں فرمائے گا تساں مینوں نہیں منیا آکھن گے یا اللہ ساڈے کول کوئی آیا ہی کوئی نہیں اللہ فرمائے گا میں تواڈے کول آدم نوں بھیجیا نوح نوں بھیجیا موسیٰ نوں بھیجیا عیسیٰ نوں بھیجیا بندے مکر جان گے مولا ساڈے کول کوئی نہیں آیا جے آئے نے تے گواہ پیش کرن سارے نبی میرے نبی تے بوئے تے آن گے آگا کے کملی والے آج جنہاں کول گئے سا انہاں سانوں جھٹلا دتا ہے آج ساڈی تصدیق کرن والا کوئی نہیں سونیا ساڈی تصدیق کرو کہ اساں تبلیغ کیتی ہے اساں رب دا پیغام انہاں نوں پہنچایا ہے میرا نبی تبلیغ انہاں دی تصدیق فرمائے گا اللہ فرمائے گا تساں جھوٹے ہو میرا نبی سچا ہے جڑا انہاں دے حق وچ گواہی پہ دیندا ہے بولدا گا بولن تیرا موقع تیرے پر میرا جملہ سنی مراد والے آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں دی تصدیق جڑا کرے وہ امام الانبیاء ہے کہ جڑا امام الانبیاء دی تصدیق کرے وہ نام ابو بکر صدیق ہے سلامت رکھے اچھا بول دینا سبحان اللہ وہ جو ہے آدم کی تیری زبان دے اندر ترجمہ کرنا چاہنا فرمایا چارے یارے نبی دے عاشقی کہ کوئی جسے نہ چارا ورگا
راورے گا نہ ہویا اتے نہ کوئی ہو سی نہ چارا دلدارا ہوئے گا آزم شانی اس دیپ کی دسان کو یار ہزار آورے گا سبحان اللہ میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء جنگ تو واپس تشریف پہ لے آندے نے صدیق کے صادق کی گل پہ کرنا آدھا سنا صدیق ہونے سکے نو صدیق من میں بہت یہ گلہ نہ کرائے کہ حوالہ تے ضرور پیش کرنا حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یرغا نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ عربی یہ کتاب آؤ سکتا کوئی نہ دیکھ سکے تفسیر نعیمی جلد نمبر 12 یوسف و ایوہ صدیق کے ساتھ بھی انہوں نے لکھے ہے فرمایا میرا نبی ایک جنگ تو واپس بیان دائے صحابہ کو خوشخبری مبارکہ دین واسطے لین بن گئی ہے مدینے کے لوگ مبارک باتیاں دین دینے سواری اللہ تعالیٰ فتح دیتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو کامیابی عطا فرمائیے مبارک باتیاں دین والے جو بوڑھے بھی نے جوان بھی نے مرد بھی نے عورتیں بھی نے باتیاں بھی نے غلام بھی نے انہاں مبارک باتیاں دین والے وچوں ایک جناب المیاں بی بی بوڑھے نے وہ بھی حضور نوا کے مبارک باتی دیتی حضور مبارک ہوئے جناب والا اللہ تو فتح دیتی ہے نبی پاک نے فرمایا خیر مبارک اور ماں پہ پوچھ دیئے حضور میرا ایک کوئی پتر سی پلیٹی دا وہ بھی میں توڑے نال جنگ پہ کھڑی ہے کھلے ہیں نال یا رسول اللہ کوئی ساڑھے پتر دی بھی خیر خبر ہے اور میرے نبی نو پتہ ہے پتر ایدہ شہید ہو گیا ہے پتر ایدہ جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے نے صحابہ نے ہوتا کب جناب ٹکڑے کٹھے کی دینے میں آپ جنابہ پڑھایا ہے کہ آپ قبر دفن کر کے صحابہ میں شہدانوں واپس تشریف لے کے آ رہے ہیں حضور نو پتہ ہے پتر شہید بھی ہو گئے پتر دفن بھی ہو گئے پتر دا جنازہ بھی پڑھایا گیا ہے پر رحمت للعالمین نبی دل کے اندر خیال مبارک آیا فرمایا بے شک شہادت بڑا مقام ہے پر اکے بھی تے ماں ہے اے میرے مبارک باتیاں دے وے تے میں کہا تیرا پتر شہید ہو گیا ہے بے شک شہادت بڑا مقام ہے پر جوان پتر دی موت ماں باپ واسطے صدمہ ہوندہ ہے حضور نے فرمایا مائی یہ پتر دی پچھنی گئی تے پچھے میرا ویر علی پیارا دائی سبحان اللہ کو بندہ پھر بھی منہ متھے لگن جو کر رہے میں کو بندہ بجمے کو وان فائٹ دا فون کرے مولوی صاحب جان نہیں چھڑنے سپیکر بھی ایدہ دی کو گل لیتے پھر آپ اسلام پڑھ لینے انشاءاللہ کرے بھی کوئی تو پھر ماشاءاللہ اچھا بولو ذرا سبحان اللہ حیران ابھی ہے چھوٹے پینٹ حالیاں دا ایڈا ذوق جو بڑے پینٹ حالیاں دا کٹر ذوق ماشاءاللہ اللہ انہم سلامت رکھے جوڑی سلامت رکھے اللہ سارے علماء نو سلامت رکھے اللہ تو انو سلامت رکھے ساڑی نسلیں سے جامت تک وہ بدمدب نہ پیدا ہو اچھی بات سبحان اللہ جنہیں بھی رکھے پینٹ سٹون کے رکھے ابھی فتح علی جنگ دا نام ہے حریدہ نہیں جب بولو درہ سبحان اللہ مجھے یہ بھی ایک ترکیب ہے اور اگر میں الحمدللہ غزالی علمان دے جوڑے دا سب کا مرشد کریم دے جوڑے دا سب کا دعوے لگل پہ کرنا اگر کوئی آکھے نا جڑی ترتیب اسی الحمدللہ حضرت ابو بکر عمر پاک عثمان پاک تے پھر چوتھا نمبر مولا علی دا ہے اگر کوئی آکھے نا قرآن چو وقات حضور دے فرمان چو میں 12 حدیثاں پیش کر سکنا اس موضوع دے حضور نا لے لے کے آکھے میرے بعد اے ہوئے گا میرے بعد ابو بکر میرے بعد ابو بکر میرے بعد ابو بکر چلو ایک پیش کر دینا جو سبحان اللہ اچھی کرو مدینے دا بازار اللہ سب نو لے جائے بڑی گل ہے میں ایڈی دعا منگی آمین بھی ٹلی آکھی سبحان اللہ بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا شاخ نخل تمنا گری ہو گئی وہ میرے لب پر مدینے کا نام آ گیا میرے لب پر مدینے کا نام آ گیا بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی مدینے
دا ٹائم میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء مدینے دے بازار چوں واپس مسجد نبوی تشریف لے کے بیان دے سبحان اللہ دیکھا بندے دے ہاتھ وچ اٹھاں دی مہار دو پکڑی کھلوتا ہے تے بڑا پریشان ہے تے بندہ مدینے دا بھی نہیں لگنا لے رابی دیاتی ہے حضور فرمایا خیر کی ہویا یا رسول اللہ اٹھ بیٹھن آیا سا خرچہ موک جائے پیسے کوئی نہیں اٹھ نہیں وکے فرمایا کیوں نہیں وکے حضور کوئی کہندا ہے سوتے وچ عیب ہے کوئی کہندا ہے وچ عیب ہے سارے عیب ہی کڈی جاندے نے خریدار کوئی نہیں سرکار مسکرائے فرمایا جدا کوئی خریدنا خریدار نہ ہوئے محمد دے ہے نا ہر نبی آکھا یا اللہ گنہگار تیرے تے نیکوکار میرے تے جدو سونے دی واری آئی فرمایا عرض کی تھی مولا جڑے چنگے نہیں وہ توں لے لے جڑے مندے نہیں وہ میں کو دے وہ جو ہے فرمایا ویٹ میں لینا کنے پیسے حضور اینے پیسے چاہیے گئے فرمایا گل سن پیسے تو میں تم دے دینے پر ہونا نہیں پھر کسی کو لے آئیں لے جائیں فی الوقت ہے کوئی نہیں جڑے دو چار ہیں تھپی واسطے لے جائے انہوں کو کوئی گل نہیں کڑی پکڑن لگے نے خرچہ تو چلنا ہے نا پیسے انہوں کوئی لے کے ٹور پہ اٹھا نے مہارت دور پکڑی کے دور مسجد نبی آتی جدو پہنچے نا سرکار تے اے ان باہر پہ نکلنا شہروں تے بڑا خوش تے سامنے مولا علی پہ آندے میں علی دا نام لیا تے پھر گل دوسری ہوئی کی سی مولا علی سامنے بیان نے فرمایا بڑا کچھ نظر آنے لگتا اٹھ ویک گئے نہیں انہوں نے کہا ویکے ادھر دے خریدار ہی بڑا حال ہے فرمایا کیوں بیچن تو کہا حضور نو بیچے حضرت علی نو پتہ سی بھی سرکار کو آج کل بظاہر طور تے کوئی ایڈا مال دولت ہے نہیں تے امتحان کے فرمایا اگر پیسے کتے گی آپ کہنے لگا پیسے کو پجن لگے انہوں نے کہا میں نہیں پوچھا پجن لگے تو دس نہ کتے نہیں چیک تے زمانہ دے ہے نہیں نہ درم و دینار دیاں کوٹلیاں کتے نہیں واقعی لگا حضور فرمایا بھی ہون تے تھوڑے جے لے جا تے پھر کس ویلے آئیں تے لے جائیں مولا علی دے دل وچ پتہ نہیں کی خیال آیا ہے مسکرا کے فرمان لگے ہیں اوئے کمڑے دا کمڑا دیہاتی دا دیہاتی رابی دا رابی تینوں اینا ہی نہیں پتہ تو کوئی مہینے 2-6 بعد آویں تے حضور سفر تے گئے ہن جہاد تے گئے ہن تے ہو سکدا اللہ کولی چلے جان تے تیرے تے پیسے ڈوب گئے نا تیری تے جمع پونجی ختم بندہ گلاں وچ آ گیا تے کیڑیاں گلاں نے مولا علی دیاں نے جڑا ایک گل جو ادھارن کرنا ہے کہنے لگا حضور پھر کی کراؤں حضور نو کون جا پوچھے فرمایا جائے دی گل کوئی نہیں حضور رحمت اللہ عالمین جا کے حضور نو کہے یا رسول اللہ جب میں آؤں تو تو سنا ہو تو میرے تے پیسے ڈوب گئے آیا اون جی حضور دی بار گئے حضور فرمایا ہونے پھر آ گئے انہوں نے کہا حضور پیسے لینڈ نہیں ہے کوئی گارنٹی چاہیے فرمایا کی مطلب انہوں نے کہا حضور میں آؤں اتنا سفر کر کے تسی سفر تے گئے تسی ہو نہ تے میرے تے پیسے ڈوب گئے آپ نے فرمایا پھر ٹینشن تا دی ابو بکر ہے حوالہ میں دیتے ہیں تو سبحان اللہ اچھا خدا ہے نا ابو بکر ٹور گیا کہ مولا علی پاک پھر کھلوتے فرمایا ہاں بھائی انہوں نے کہا حضور نے فرمایا میں نہ ہوں ابو بکر علی پاک ہاتھ پہ فرمایا وہی پھر دا دیہاتی رہے ہوں پتہ نہیں جتھے نبی ہوئے گا اتھے صدیق ہوئے گا سفر اچ حضر اچ امن اچ جنگ اچ سبحان اللہ اللہ غار ہوئے تو بلا مزار ہوئے اچھی بات جتھے نبی ہوئے گا اتھے صدیق تے ابو بکر بھی نہ ہوں پھر پریشان ہو میں جانا حضور کو پہنچا آیا حضور جی ابو بکر بھی نہ ہوں پھر میں پھر عمر ہے سبحان اللہ پھر گیا مولا علی پر میں آ رہے نے کہا حضور میں ابو بکر نہ ہوں تے عمر سے اگر لگا پھر تنوں خبر عقل کوئی نہیں وہ جدے سائے تو شیطان نہ سے وہ سامنے بول کون سکتا ہے آج بھی نہ لاؤ تو پتہ لگ جاتا ہے سبحان اللہ وہ جو ہے اچھی بات نہ بول ذرا سبحان اللہ وہ جو ہے ہر بندے نو اسلام عزت دیتی ہے اسلام نو عزت دینے والا عمر ہے جیسے موقع ہے تو نشان صاحب میں سنانے ذرا جملے سن حضور دی بارگاہ کے حکم ورتے حضور حضرت علی فرمایا ہون حضور فرمایا ابو بکر نہ ودی عمر دے گا اکڑ لگے لے عمر وہ تو کون ہوں گے جا جو بھی نہ ہوئے تو پھر لگا حضور دی بارگاہ چ حضور فرمایا پھر عثمان دے گا سبحان اللہ چلا گیا مولا علی نے فرمایا ہاں بھائی انہوں نے کہا سرکار نے فرمایا میں نے ابو بکر نہ عمر عمر نہ عثمان دے گا میں ترتیب پہ دسنا وہ بھی ترتیب ہے یہ بھی ترتیب ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر عثمان دے گا اگو مولا علی کہندا یار آخری مرتبہ چکر لاویں نہ ایک اور تے مقدی مکا جے عثمان بھی نہ ہوے پھر کون دے گا ہن بولے نہ بولے تیرا مقدر جملہ سننا میرا آیا سرکار دی بارگاہ دے اندر عرض کرتا حضور فرمایا ہن کی ہویا ہی کہنے لگا حضور میں تساں نہ ہو ابو بکر بھی نہ ہوے عمر بھی نہ ہوے تے عثمان بھی نہ تو پیسے تو ڈوب گئے میرے آقا مسکرائے فرمایا تیرے نہیں ڈوبن دیندا حضور پھر کون دے گا فرمایا پہ ٹینشن نہ لے او جڑا مدینے تو باہر کھلو کے تینوں میرے کول پہ بھیج دے او آپ دے گا جی
سرکار لبیک ہاتھ چکو اللہ کرے فارغ نہ ہوئے لبیک نہیں اچھے میں نعرہ لگنا اس اوپر چڑھا جڑا فیڈر تے بلے ازامت نہ کرے ڈبے والی کمپنی بھی نہ بولے مطلب دل دبال کمزور ہوئے تے جنہیں ماں کا دودھ پیتا ہے آج ایسا کہتے نال بول ایتھے میں حضور واسطے بولنا ہے قبر اچ بھی میرا نبی میرے واسطے بولے گا حشر اچ بھی سونا میرے واسطے بولے گا لبیک ہاتھوں میں لگے فالت نہ ہوئے کسی کا محتاج ہو میں چھاتی کا کینسر گھرتے کے فیل ہو پتر کا بھی رب محتاج نہ کرے لبیک پیٹ مراد کا تاریخی نعرہ سننا چاہنا نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت زندہ باد اچھی بات نال بول رہا آ گئے ہو نہیں سبحان اللہ اچھا توجہ رکھنا میری گل ایک او سبحان اللہ نہیں جی آپ اینا تو بلا ٹینشن نہیں لینی تسی بدے تسی میرے عام مزاج نہیں یہ بھی بڑا آخر نہیں انہوں نے مسکرانا ہی سبحان اللہ انہوں نے چہرے ویکھنے عبادت ہے سبحان ہے یہ خوش نصیب ہو آج دے دور دے اندر جناب ایک مولوی سجنا بڑا اوکھا ہوتا ہے تے ماشاءاللہ ایک کہ بارہ لگی ہیں گلشن گلستان سجا ہے گلشن پورا سجا ہے اونچی بات نہ میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء فرماتے ہیں مائی پیچھے میرا بھائی علی بیان آئی علی نو پوچھ تیرا پتر کتھے آئی مولا علی دی بارگاہ دے اندر آکھن لگی سرکار مبارک ہو فرمایا خیر مبارک آکھن لگی میرا پتر فرمایا میں ویکھیا پہلے سونا پیا جاندا ہی حضور نے نہیں دسیا آکھن لگی میں حضور نے پوچھیا حضور نے فرمایا پیچھے علی پیا آندا ہے ہن مولا علی بھی جاندے نے کہ سرکار نے ادا کردہ جنازہ آپ پڑھایا ہے دفنایا بھی آپ ہے لیکن حضور نے نہیں دسیا علی پاک سمجھ گئے حضور ماندہ دل نہیں توڑنا چاہتے فرمایا مائی میں نے تھوڑی جی جلدی ہے پیچھے حضرت عثمان بیان دے نہیں آئی حضرت عثمان دی بارگاہ دے اندر حضور مبارک فرمایا خیر مبارک میرا پتر فرمایا علی پاک نہیں دسیا انہوں نے میں حضور تو پوچھی آئے حضور نے علی نے تواڈے وال جان دینے کا دل دیے اور میں پھر پیچھے ہو بیان دے جیدی زبان سے حق جاری ہے میری نبی دی امت دا محدث عمر بیان دائی عمر کو لو پوچھ لے آج عمر دی بارگاہ دے اندر حضور مبارک فرمایا خیر مبارک میرا پتر فرمایا پہلے حضور پھر علی پھر عثمان کسی نے نسیا حضور پوچھیا سارے کو ہے حضور نے علی نے عثمان تواڈے وال بھیجیا ہے عمر جان گئے دیے حضرت عمر کہندے نے مائی میں بہت علماء پیدا نہیں پانا پیچھے نبی دا یار صدیق پہ آندا ہی او دے کولو پوچھ لے ہن جویں صدیق دی زبان تو نکل جائے گا رب اونجی کر چھٹے گا آئی ابو بکر پاک دی بارگاہ دے اندر آکھن لگی حضور مبارک فرمایا خیر مبارک میرا پتر فرمایا پہلے نبی تو بعد مولا علی پھر حضرت عثمان عمر کسن نے دسیا آکھن لگی میں حضور تو پوچھیا ہے حضور نے علی نے عثمان عمر وال بھیجیا ہے عمر تواڈے وال بھیجیا ہے کہ آتے اس بوئے تو بعد کسے ہور جگہ تے جان دی لوڑ نہیں پینی دسو نا میرا پتر کی تے وے زبان صدیق دلے صدیق وچ پتہ نہیں کی خیال آیا ہے اس طرح فرمایا اپنا نگاہ تو کمزور ہو گئی ہے میرے کو پوچھن دی کیڑی لوڑ ہے اور جڑا جھنڈا چک کے پیاندے کدھرے تیرا ہی تے نہیں قربان کا جناب والا حضرت ابو بکر پاک دی انگلی اٹھی ہے ادھروں بیٹھا کہ پتر دا جھنڈا چوک کے پیاندا ہے اللہ فرماتا ہے اسرائیل جیرت کبیر فرمایا تمہیں پتہ نہیں اے دا پتر شہید ہو گیا ہے ٹکڑے ہو گئے نے جنازہ پڑھیا گیا ہے پر اج نبی دے یار دی زبان تو نکل گیا ہے جلدی کر جسم چھوڑ دے روح پاک ہے قبر تو کٹ زندہ کر ہاتھ میں جھنڈا پکڑا ابو بکر دی انگلی بات اٹھے اے دا پتر جھنڈا لے کے اوتھے کھلوتا پہلے نظر آنا چاہیے حضور گیا ہے فرمایا ملک شامل کے پاس حضور گیا ہے فرمایا تیرے خواب دی تعبیر ہے اور تیرا سر دا سائیں جڑا نا وہ فوت ہو گیا کھجور دا درخت گر گیا تیرا سر دا سائیں فوت ہو گیا عورت تھوڑی جلدی ہوندی ہے خاص کر ایسا موقع سے ایسی گل خاص کر خاون دے والے میں بڑی احساس ہوئی ہوں بڑی ہون لگ کوئی ہون پیٹر لگ کوئی صحابہ ان تسلی سے فرمایا مائی زبر کر اللہ دا حکم ان جی روندی اٹھی تے جناب ہے میں پوری نہ جدو دو چار گلیاں تے اگوں حضرت ابو بکر پاک مغرب دی نماز واسطے پڑے آتے تھے
تے آپ نے روندہ میں کہتے فرمایا خیر ہے روٹی چاہیے پانی چاہیے کچھ ہے لنگر کو پریشانی ڈسکس کر وہ رون لگ پئی آپ نے دسے تے فرمایا مائی دس نہ کو معاملہ تے دس تو نہ کہ جناب کی ویسا میں خواب دیکھے ہے میرا خامن سفر پہ گیا ہے کھجور دا درخت ہے بندہ جدو پریشان ہو تے سیدھی گلاں منہ پٹھیاں نکلدیاں نے ٹوٹے ٹوٹے جملے تے لفظ کے پیچھے تے اے معاملہ تھوڑا جہا عجیب و غریب ہوندے نے تے بندہ روندا جدو ہوے نا تے اودوں دے کوئی گل سنے نا تے 5 منٹ 1 منٹ دی گل بھی 5 منٹاں جا سناندا ہے ٹوٹے ٹوٹے جملے آکھن لگی میں کی دساں میں خواب ویکھے ہے میں سرکار خواب دے اندر میرا شوہر ہے وہ سفر تے گیا ہے تے کھجور دا درخت ٹوٹے ٹوٹے لفظ جڑے نے نا انہیں بیان کیتے نہ انہیں دسیا کہ میں کدھروں آئی ہوں تے کنے بھیجے توجہ میرے بال نہ انہیں دسیا میں حضور کو گئی سا تے حضور نے فرمایا کہ میں خواب ہے کہ خواب دی تعبیر ہے نہ انہیں دسیا نہ ابو بکر پاک پوچھیا کتے گئی ہے تے کنے تو پوچھے تے کی تعبیر ہے ابو بکر پاک جلدیت نے نماز واسطے آپ نے بھی گفتگو دا مفہوم سمجھیا کہ اے عورت بیچاری بڑی پریشان ہے کدھرے دا خامد کرو باہر تے نے خواب ہے کہ ڈراونا تے اینو کدھرے کو ٹینشن ہو گئی ہے آپ دی زبان سے جملہ نکلا فرمایا مائی نماز دا ٹائم ہے میں چلیا نماز پڑھن تو صبر کر ٹینشن نہ لے بلال عشاء دی اذان بعد دے گا تیرا گھر والا پہلے آ جائے گا اچھا میں گل کرا یار حضرت اسے سنی لوگ بڑے عجیب و غریب ہو میں جی آقا حضور غوث پاک نے 12 سالہ کا ڈبیا بیڑا ترایا بمبائے برات اور ہے بھی آقا کے سارے کہنے کے سبحان اللہ میں کہا بابا فرید نے جناب مردہ زندہ کر دیتا سارے کہنے کے سبحان اللہ میں کہا حضور میرے لیے تاجر دوڑ لے دے تاجدار حضرت قبلہ بیر میں بھی رحمت اللہ تعالی اے کرامت ہے سارے کہنے کے سبحان اللہ ایم علماء بیٹھے نے انہاں دے قدماں دی خاک میری اکھاں دا سرما انہاں دے سر سے قرآن رکھ کے پوچھو ذرا اے جتنے دا میں نہ لے آئے یہ سارے رل کے بھی حضور دے عام صحابی دے قدماں دی خاک دے برابر نہیں وہ جڑا عام ولی ہے جے او 12 سالاں دا ترا سکدا ہے تے جڑا ہے ہی تاجدار صداقت ہے کیوں جی او دے واسطے تو دلیلاں پوچھے دلیلاں میں دے کے جاواں گا دلیلاں میرے کول ہیں پر جملہ سنی میرا بیٹھے جا بلال اذان پڑھ دے گا تیرا کارا پہلے آ جائے گا روندی گئی کارا اتنا کٹیاں ہو گیا انہوں کا خیر ہے فرمایا اکن لگی میں خواب ہے کیسے حضور کھول گئی حضور فرمایا تیرا خامن بہت ہو گیا اجے روندی پئی ہے تیرے عشاء دی اذان نہیں ہوئی تے بوہا کھڑکیا تے جا کے جدوں بوہا کھولیا تے باہر دا گھر والا کھڑکتا ہے صبح جدوں آئے نا میاں بیوی سرکار دی بارگاہ تے حضور فرمایا سنا کتھوں ہو کے آئے او دے خامن حضور فرماندے نے سنا کتھوں ہو کے آئے اکڑ لگا حضور جی میں تسا فرمایا ہوا ہے تے انجی یہ یاد ہے ہماری سامنے پر تواڈے یار دی زبان چوں نکلے ہے رب اسرائیل نے فرمایا گل سن سے صدیق ہے اچھا میں آقا صدیق کا مطلب فرمایا کہ جناب علامہ صاحب بڑے سچے علامہ صاحب تواڈے جو کہ سنا کر بڑا سچا ہے کوئی پنڈ دا نمبر چودھری نمبردار چودھری کے سنا کے بندہ بڑا ٹھیک ہے بڑا بندہ سچا ہے تے او دا مقام ہے تے کائنات وچ ایک بندہ ایسا بھی ہے جنوں کو ہور چڑھیاں والے تے کپڑے والے تے رنگ برنگ کڑے تے مندریاں والے آکھن نہ آکھن پر جنے کائنات بنائی او پہ کہندا ہے بندہ بڑا ہی سچا ہے کہ میں نہیں رب دا قرآن ہے اگر آنکھوں تے پڑھا سبحان اللہ نا منافقاں دے سامنے پڑھو سڑ جان گے تے عاشقاں دے سامنے پڑھو چہرے تے رونق زبان تے سبحان اللہ ہے خالق کائنات قرآن پاک کے اندر بیان فرماندا ہے اللہ فرماندا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به وصدق به وصدق به والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون فرمایا سچ نہ کہ ہونے والا میرا محبوب ہے حضرت آدم علیہ السلام دل نگر ہوئے حضرت نوح علیہ السلام دل نگر ہوئے حضرت نوح علیہ السلام دل نگر موسیٰ علیہ السلام آئے عیسیٰ علیہ السلام آئے قیامت کا دن ہونا ہے سارے نبیاں رب دی بارگاہ وچ پیش ہونا ہے
اللہ نبیاں دی امتاں نو فرمایا کہ تساں مینوں نہیں منیا آکھن گے یا اللہ ساڈے کول کوئی آیا ہی کوئی نہیں اللہ فرمایا کہ میں تواڈے کول آدم نو بھیجیا نوح نو بھیجیا موسیٰ نو بھیجیا عیسیٰ نو بھیجیا بندے مکر جان گے مولا ساڈے کول کوئی نہیں آیا جے آئے نے تے گواہ پیش کرن سارے نبی میرے نبی تے بوئے تے آن گے آن گے کملی والے آج جنہاں کول گئے سا انہاں سانو جھٹلا دیتا ہے آج ساڈی تصدیق کرن والا کوئی نہیں سونیا ساڈی تصدیق کرو کہ اساں تبلیغ کیتی ہے اساں رب دا پیغام انہاں نو پہنچایا ہے میرا نبی تبلیغ انہاں دی تصدیق فرمائے گا اللہ فرمائے گا تساں جھوٹے ہو میرا نبی سچا ہے جڑا انہاں دے حق وچ گواہی پہ دیندا ہے بولنا گا بولن تیرا مقدر ہے پر میرا جملہ سنی مراد والے آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں دی تصدیق جڑا کرے وہ امام الانبیاء ہے جڑا امام الانبیاء دی تصدیق کرے وہ نام ابو بکر صدیق ہے سلامت رکھے اچھا بول ذرا سبحان اللہ وہ جو ہے آدم کی تیری زبان دے اندر ترجمہ کرنا چاہنا فرمایا چارے یارے نبی دے عاشقی کہ کوئی دسنا چارا ورگا وہ نائس دھرتی پیدا کیتا نہ جانے سارا ورگا نہ ہویا اپنا کوئی ہو سی نہ چارا دلدارا ورگا آزم شانی صدیق کی دساں کو یار ہزار آورگا سبحان اللہ میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء جنگ تو واپس تشریف پہ لے آندے نے صدیق کے صادق کی گل پہ کرنا آپ دسنا صدیق ہونے سکے نو صدیق میں بہت یہ گلا نہ کرائے کہ حوالہ تے ضرور پیش کرنا حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یرغا نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ عربی یہ کتاب ہو سکتا کوئی نہ دیکھ سکے تفسیر نعیمی جلد نمبر 12 یوسف و ایوب صدیق کے ساتھ بھی انہوں نے لکھا ہے فرمایا میرا نبی ایک جنگ تو واپس بیان ہے صحابہ کو خوشخبری مبارکاں دین واسطے لین بن گئی ہے مدینے کے لوگ مبارکبادیاں دیندے نے سونے اللہ کو فتح دیتی ہے اللہ تبارک و تعالی کو کامیابی عطا فرمائیے مبارکبادیاں دین والے وچوں بوڑھے بھی نے جوان بھی نے مرد بھی نے عورتاں بھی نے باندیاں بھی نے غلام بھی نے انہاں مبارکبادیاں دین والے وچوں ایک جناب میاں بی بی بوڑھے نے او بھی حضور نو آ کے مبارکبادی دیتی حضور مبارک ہوئے جناب والا اللہ تو فتح دیتی ہے نبی پاک نے فرمایا خیر مبارک اور ماں پہ پوچھ دیئے حضور میرا ایک کوئی پتر سی پلیٹھی دا او بھی میں تواڈے نال جنگ تے کھڑی ہے کھلیا نال یا رسول اللہ کوئی ساڈے پتر دی بھی خیر خبر ہے اور میرے نبی نو پتہ ہے پتر ایدا شہید ہو گیا ہے پتر تے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے نے صحابہ نے اودا کب جناب ٹکڑے اکٹھے کیتے نے میں آپ جنازہ پڑھایا ہے تے آپ قبر دفن کر کے صحابہ نو شہداء نو واپس تشریف لے کے آ رہے ہیں حضور نو پتہ ہے پتر شہید بھی ہو گیا ہے پتر دفن بھی ہو گیا ہے پتر دا جنازہ بھی پڑھایا گیا ہے پر رحمت للعالمین نبی دل کے اندر خیال مبارک آیا فرمایا بے شک شہادت بڑا مقام ہے پر اگے بھی تے ماں ہے اے میں مبارک بادیاں دے وے تے میں کہا تیرا پتر شہید ہو گیا ہے بے شک شہادت بڑا مقام ہے پر جوان پتر دی موت ماں باپ واسطے صدمہ ہوندا ہے حضور نے فرمایا مائی یہ پتر دی پوچھنی نہیں تے پیچھے میرا ویر علی پیارا آئی سبحان اللہ کو بندہ پھر بھی منہ متھے لگن جو رہے میں کو بندہ مجمع جو ون فائٹ تے فون کرے مولوی صاحب جان نہیں چھڑنے سپیکر دی ایداں دی کوئی گل تے پھر آپ سلام پڑھ لینے انشاءاللہ کرے بھی کوئی تو پھر ماشاءاللہ اچھا بولو ذرا سبحان اللہ
بھی ہے چھوٹے پینٹ حالیاں دا ایڈا ذوق جو بڑے پینٹ حالیاں دا کٹر ذوق ماشاءاللہ اللہ انہاں سلامت رکھے جوڑی سلامت رکھے اللہ سارے علماء نو سلامت رکھے اللہ تانوں سلامت رکھے ساری نسلاں وچ قیامت تک کوئی بدمذہب نہ پیدا ہو اچھی بات سبحان اللہ جنہیں بھی رکھا پینٹ ٹون کے رکھا ہے فتح علی جنگ دا نام ہے حریدہ نہیں جب بولو ذرا سبحان اللہ مجھے یہ بھی ایک ترکیب ہے اور اگر میں الحمدللہ غزالی ادمان دے جوڑے دا صدقہ مرشد کریم دے جوڑے دا صدقہ دعوے لگل پہ کرنا اگر کوئی آکھے نا جڑی ترکیب اسی الحمدللہ حضرت ابو بکر عمر پاک عثمان پاک تے پھر چوتھا نمبر مولا علی دا ہے اگر کوئی آکھے نا قرآن چو وقات حضور دے فرمان چو میں 12 حدیثاں پیش کر سکنا اس موضوع پہ حضور نہ لے لے کے آکے میرے بعد اے ہوئے گا میرے بعد ابو بکر میرے بعد ابو بکر میرے بعد ابو بکر چلو ایک پیش کر دینا جو سبحان اللہ اچھی کرو مدینے دا بازار اللہ سب نو لے جائے بڑی گل ہے میں ایڈی دعا مانگی آمین بھی ٹلی آکھی سبحان اللہ بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا شاخ نخل تمنا گری ہو گئی وہ میرے لب پر مدینے کا نام آ گیا میرے لب پر مدینے کا نام آ گیا بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی مدینے دا بازار شام دا ٹائم میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء مدینے دے بازار جو واپس مسجد نبوی تشریف لے کے بیان ہے سبحان اللہ دیکھا بندے دے ہاتھ وچ اٹھاں دی مہارے دوٹ پکڑی کھلوتا ہے تو بڑا پریشان ہے تو بندہ مدینے دا بھی نہیں لگنا لے رابی ہے دیاتی ہے حضور فرمایا خیر کی ہوئے یا رسول اللہ اٹھ بیچن آیا سان خرچہ موک جائے پیسے کوئی نہیں اٹھ نہیں وکے فرمایا کیوں نہیں وکے حضور کوئی کہندہ ہے سوتے اے عیب ہے کوئی کہندہ ہے وچ اے عیب ہے سارے عیب ہی گڑی جاندے نے خریدار کوئی نہیں صدقار مسکرائے فرمایا جنہ کوئی خرید نہ خریدار نہ ہوئے محمد دے ہے نا ہر نبی آکھا یا اللہ گناہگار تیرے تے نیکوکار میرے تے جدو سونے دی واری آئی فرمایا عرض کی تھی مولا جڑے چنگے نہیں وہ توں لے لے جڑے مندے نہیں وہ میں کو دے فرمایا ویٹ میں لینا کنے پہ حضور اینے پیسے چاہیے گئے فرمایا گالو سنو پیسے تو میں تم دے دینے پر ہونا نہیں پھر کسی کو لے آئیں لے جائیں فی الوقت ہے کوئی نہیں اجڑے دو چار ہیں تھپی واسے لے جائے انہوں کو کوئی گل نہیں کڑی پکڑن لگے نے خرچہ تو چلنا ہے نا پیسے انہوں کوئی لے کے ٹور پہ اٹھا نے مہارا دور پکڑی کے دور مسجد نبی آتی جدو پہنچے نا سرکار تے اے ان بار پہ نکلنا شہروں تے بڑا خوش تے سامنے مولا علی پہ آندے نے میں علی دا نام لیا تے پھر گل دوسری ہوئی کی سبحان اللہ مولا علی سامنے بیان نے فرمایا بڑا کچھ نظر آنے لگتا اٹھ ویک گئے نہیں انہوں نے کہا ویکے ادھر دے خریدار ہی بڑا حال ہے فرمایا کینوں بیچن تو کہا حضور نو بیچے حضرت علی نو پتہ سی کہ سرکار کو آج کل بظاہر طور پہ کوئی مال دولت ہے نہیں تے امتحان کے فرمایا اگر پیسے کتے نہیں آپ کہنے لگا پیسے کو پجن لگے انہوں نے کہا میں نہیں پوچھا پجن لگے نہیں تو دس نہ کتے نہیں کچھ ایک زمانہ دے ہے نہیں نہ درم و دینار دیا کوٹلیاں کتے نہیں واقعی لگا حضور فرمایا بھی ہون کے تھوڑے جے لے جا تو پھر کس لے آئیں تو لے آئیں مولا علی دے دل وچ پتہ نہیں کی خیال آیا ہے مسکرا کے فرمان لگے ہیں وہی کمڑے دا کمڑا دیہاتی دا دیہاتی رابی دا رابی تینوں انہاں ہی نہیں پتہ تو کوئی مہینے 2-6 بعد آویں تے حضور سفر تے گئے ہن جہاد تے گئے ہن تے ہو سکدا ہے اللہ کولی چلے جان تے تیرے تے پیسے ڈوب گئے نا تیری تے جمع پونجی ختم بندہ گلاں وچ آ گیا تے کیڑیاں گلاں نے مولا علی دیاں نے جڑا ایک گل جو ادھارن کرنا ہے کہنے لگا حضور پھر کی کراؤں حضور نو کون دا پوچھے فرمایا جائے دی گل کوئی نہیں حضور رحمت اللہ علیہ نے جا کے حضور نو کہے یا رسول اللہ جب میں آؤں تو سنا ہو تو میرے تے پیسے ڈوب گئے آیا اون جی حضور دی بار گئے حضور میں ہونے پھر آ گئے انہوں نے کہا حضور پیسے لینڈ نہیں ہے کوئی گارنٹی چاہیے فرمایا کی مطلب ہے کہ حضور میں آؤں اتنا سفر کر کے تسی سفر تے گئے تسی ہو نا تے میرے تے پیسے ڈوب گئے آپ نے فرمایا پھر ٹینشن تا دی ابو بکر ہے حوالہ میں دیتا ہے تو سبحان اللہ اچھا خدا ہے نا ابو بکر تو
ٹر گیا کہ مولا علی پاک پھر کھلوتے فرمایا ہاں بھائی انہیں کہا حضور نے فرمایا میں نہ ہوں ابو بکر علی پاک ہاتھ پہ فرمایا وہی پھر نہ دیہاتی رہے ہوں تینوں پتہ نہیں جتھے نبی ہوئے گا اتنے صدیق ہوئے گا سفر حاضر امن جنگ بلا غار ہوئے تو بلا مزار ہوئے اچھی بات جتھے نبی ہوئے گا اتنے صدیق تیری ابو بکر بھی نہ ہوں پھر پریشان ہو میں جانا حضور کو پہنچا آیا حضور جی ابو بکر بھی نہ ہوں پھر میں پھر عمر ہے پھر گیا مولا علی پر میں آ رہے ہیں کہ حضور میں ابو بکر نہ ہوں تے عمر سے اگر لگا پھر تنوں خبر عقل کوئی نہیں وہ جدے سائے تو شیطان نہ سے وہ سامنے بول کون سکتا ہے آج بھی نہ لاؤ تو پتہ لگ جاتا ہے وہ جو ہے اچھی بات نہ بول ذرا سبحان اللہ وہ جو ہے ہر بندے نو اسلام عزت دیتی ہے اسلام نو عزت دینے والا عمر چلے موقع ہے تو تن شان صاحب میں سنانے ذرا جملے سن حضور دی بارگاہ کے حکم ورتے حضور حضرت علی فرمایا ہون حضور فرمایا ابو بکر نہ ودی عمر دے گا اکھڑ لگا لے عمر وہ تو کون ہوں گے جا جو بھی نہ ہوئے تو پھر میں کہا حضور دی بارگاہ چ حضور فرمایا پھر عثمان دے گا سبحان اللہ چلا گیا مولا علی نے فرمایا ہاں بھائی انہیں کہا سرکار نے فرمایا میں نے ابو بکر کرنا عمر عمر نہ عثمان دے گا میں ترتیب پہ دسنا وہ بھی ترتیب ہے یہ بھی ترتیب ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر عثمان دے گا اگر مولا علی کہنا یار آخری مرتبہ چکر لاویں نہ ایک اور تے مقدی مکا جے عثمان بھی نہ ہو پھر کون دے گا ہن بولے نہ بولے تیرا مقدر جملہ سننا میرا آیا سرکار دی بارگاہ کے اندر عرض کرتا حضور فرمایا ہن کی ہویا ہی کہنے لگا حضور میں تو سنو ابو بکر بھی نہ ہو عمر بھی نہ ہو تے عثمان بھی نہ تو پیسے تو ڈوب گئے میرے آقا مسکرائے فرمایا تیرے نہیں ڈوبن دیندا حضور پھر کون دے گا فرمایا پہ ٹینشن نہ لے او جڑا مدینے تو باہر کھلو کے تینوں میرے کول پہ بھیج دے وہ آپ دے دے گا جی وہ جو ہے خلافت حیدری سرکار لبیک حج کو اللہ کرے فارج نہ ہوئے لبیک نہیں کہتے میں نعرہ لگنا اس اپنا چڑھا جڑا فیڈر تے بلے اقامت نہ کرے ڈبے والی کمپنی بھی نہ بولے مطلب دل دبال کمزور ہوئے تے جنہیں ماں کا دودھ پیتا ہے آج میں سقیدے نال بول ایتھے میں حضور واسطے بولنا ہے قبر وچ بھی میرا نبی میرے واسطے بولے گا حشر وچ بھی سونا میرے واسطے بولے گا لبیک ہاتھوں میں فالت نہ ہو کسی کا محتاج ہو میں چھاتی کا کینسر گھٹنے کا فیل ہو پتر کا بھی رکھ محتاج نہ کرے لبیک پیٹ مراد کا تاریخی نعرہ سننا چاہنا نعرہ رسالہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد اچھی بات نال بول رہا سبحان آ گئے نہیں سبحان اللہ اچھا توجہ ایک او سبحان اللہ نہیں جی آپ اینا تو بلائے ٹینشن نہیں لینی تسی بندے تسی میرے عام مزاج نہیں یہ بھی بڑا آخر ہے انہوں نے مسکرانا ہی سبحان اللہ انہوں نے چہرے ویکھنے عبادت ہے سواب ہے یہ خوش نصیب ہو آج دے دور دے اندر جناب ایک مولوی سجنا بڑا اوکھا ہوتا ہے تے ماشاءاللہ ایک کہیں بارہ لگی ہیں گلشن گلستان سجے ہے گلشن پورا سجے اچھی بات نہ میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء فرماتے ہیں مائی پیچھے میرا بھائی علی بیان آئی علی نو پوچھ تیرا پتر کتھے آئی حضرت مولا علی دی بارگاہ دے اندر آکھن لگی سرکار مبارک ہو فرمایا خیر مبارک آکھن لگی میرا پتر فرمایا میں ویکھیا پہلے سونا پیا جاندا ہی حضور نے نہیں دسیا آکھن لگی میں حضور نو پوچھیا حضور نے فرمایا پیچھے علی پہ آندا ہے ہن مولا علی بھی جاندے نے کہ سرکار نے ادا ذکر دا جنازہ آپ پڑھایا ہے دفنایا بھی آپ ہے لیکن حضور نے نہیں دسیا علی پاک سمجھ گئے حضور مان دا دل نہیں توڑنا چاہتے فرمایا مائی مینوں تھوڑی جی جلدی ہے پیچھے حضرت عثمان بیان دے نہیں آئی حضرت عثمان دی بارگاہ دے اندر حضور مبارک فرمایا خیر مبارک میرا پتر فرمایا علی پاک نے دسیا انہوں نے میں حضور تو پوچھیا ہے حضور نے علی وال علی نے تواڈے وال جان دینے گل دل دیے فرمایا پھر پیچھے او بیان دے جے زبان سے حق جاری ہے میری نبی دی امت دا محدث عمر بیان دائی عمر کو پوچھ لے عمر دی بارگاہ دے اندر حضور مبارک فرمایا خیر مبارک میرا پتر فرمایا پہلے حضور پھر علی پھر عثمان کسی نے دسیا حضور پوچھیا سارے کو ہے حضور نے علی وال علی نے عثمان وال عثمان تواڈے وال بھیجیا ہے عمر جان گئے دیے حضرت عمر کہندے نے مائی میں بہت علماء پیدا نہیں پانا پیچھے نبی دا یار صدیق پہ آیا دائی او دے کولو پوچھ لے ہن
रब उंजी कर छड़ेगा। आई अबू बकर पाक की बारगाह दे अंदर आखन लगी हुजूर मुबारक, फरमाया खैर मुबारक मेरा पुत्र। फरमाया पहले नबी तो बाद मौला अली, फिर हजरत उस्मान उमर किसन ने दसिया। आखन लगी मैं हुजूर तो पूछया है, हुजूर ने अली वाल अली ने उस्मान उमर वाल भेजा है, उमर तुहाडे वाल भेजा है ते आके इस बूए तो बाहर किसी होर जगह ते जान दी लोड़ नहीं पैनी। दसो ना मेरा पुत्र की तेवे ज़ुबाने सिद्दीक जिले सिद्दीक च पता नहीं की ख्याल आया है उस तरह। फरमाया अम्मा निगाह तो कमजोर हो गई है, मेरे को पुछन दी तेरी लोड़ है। आओ जरा झंडा चुक के पियान दे किधरे तेरा ही ते नहीं। कुर्बान का जनाबे वाला हजरत अबू बकर पाक दी उंगली उठी है, उधरों देखा कि पुत्र दा झंडा चुक के पियांदा है। अल्लाह फरमाता इस्राईल जीरत करीर, फरमाया तन्नू पता नहीं एदा पुत्र शहीद हो गया है, टुकड़े हो गए ने, जनाजा पढ़िया गया है, पर अज नबी दे यार दी जुबान तो निकल गया है। जल्दी कर जिस्म छोड़ दे, रूह पाके कब्र तो कट जिंदा कर, हाथ में झंडा पकड़ा। अबू बकर दी उंगली बात उठे, एदा पुत्र झंडा लेके उठे खलोता पहले नजर आना चाहिए। वजह है सिद्दीक हुंदे जेड़े झूठ ही ना बोले। हिजरत दी रात जदों हुजूर अबू बकर पाक नूं लेके चले ना ते बूहे चों बाहर निकलण लगे। मक्के दे वड्डे जेड़ा बूहा सी, बड़े शहरां दे दरवाजे हुंदे, दिल्ली गेट, पाक गेट, हरम गेट, पहले शहरां दे बूहे हुंदे सन ते अगों अबू जहल ने पहरेदार खड़े कीते हुए ने। लंघना ते इत्थों ही है, साडे तो बच के लंघी गए ते इत्थों लंघण दी। इत्तेफाक है जदों सरकार गुजरे ते पहरेदार साइड ते हजूर गुजर गए तो शक पै गया। बंदा को लंघिया तो दौड़ के गया, आपने बुआ रोक लिया। अबू बकर लंघन लगे तो रोक लिया। कौन हो? फरमाया अबू बकर। समझ गया मक्के दा अजीम ताजर। आखने लगा अबू बकर, ये तो मैंने पता लगे तू है, पर जेड़ा अगां लंघ के गया नहीं कौन है? जे आखन मैं नहीं जानता तो झूठ है। जे आखन मैं नहीं जानता झूठ है, जे आखन मेरा नबी है तो सच। पर अमानत च खयानत है, राज राज नहीं रहता। फरिश्ते भी नेड़े होकर तो सुनते ने भी अज किवें दामन बचाएगा। तो ऐसा जवाब दिता। फरमाया तू नहीं जानता? उन्हें कहा नहीं। फरमाया राजुलुन यहदिनी सबील, ये ओ मर्द कलंदर है जो मैंने रास्ता पे बखाना है। वो समझया भी शायद अबू बकर तिजारत करन जांदे ने, पहले तेनु रास्ते दा पता कोई नहीं, तेरे नाल बंदा रखे है जेड़ा रास्ता पे बखांदा है। पर अबू बकर ते ओ जवाब दिता, कमलिया ये दुनिया दे नहीं ते जन्नतां दे रास्ते भी जानन वाला। हुण एक गल अली पाक दी करम ते फिर मैं गारे सौर दा थोड़ा मंजर पेश करना। उच्चा बोल जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या बात। हुण शैतान आ गया शाह नबी दी सूरत च, क्यों खलोते होने के अंदर नबी पाक सुते ने, उन्होंने शहीद करने। उन्होंने कहा कमरे उस सिर ते हाथ मारो, मिट्टी पा के टोर गए ने, तुहानू कख नहीं पता लगे। वो अंदर गया ते चादर चुकी दे विचों मौला अली। अबू जहल बड़ा गुस्से नाल लाल कहने लगा, तू इत्थे ते फिर नबी किथे? नबी किथे? जे आखन नहीं पता तो झूठ है, जे आखन फलानी जगह ते गए ते सच है, पर गल ते फिर उथे ही। अब कैसा मंजर है। मेरा हिजरत दी रात दो अमानतां ने जड़ियां काफरां दी अमानतां, बंदियां दी अमानतां हजूर ने वो मौला अली दे हवाले कीतियां ने, ते जड़ी रब दी अमानत ही वो अबू बकर सिद्दीक दे हिस्से विच आई। अमानत खुदा हिस्सा सिद्दीक चाहिए, ते अमानत मखलूक हिस्सा अली विच आई। जी आखर मैं नहीं जानता तो झूठ, जाकर जानना है सच। ऐसा जवाब दिता कमाल कर छड़े। पर मैं की आके आई हो, कहने लगा दस ना तेरा नबी किथे? पर मैं उधर चले गए। गल सच्ची। अगों भी अबू जहल कहने लगा किथे गए? हुण दसना पैना, ना दसन ते आखर पता नहीं तो झूठ है, जे दसन ते फिर पता लगदा गए यार इस औरत ने, ते फिर पर्दा नहीं रहंदा। आपने पूछदा नबी पाक पर मैं चले गया, किथे गए? पर मैं जिथे जाना सी। अगला जुमला इसको भी जाओ करे सुभान अल्लाह उच्ची आप। अल्लाह नबी फरमान चले गए, ने किथे गए? फरमाया जिथे जाना सी। अगो पूछदा किथे जाना सी? जे आखर नहीं पता ते झूठ है, जे आखर गारे सौरे जाने ते गल सच्ची है, पर्दा नहीं लंदा। पर जेड़ा जवाब दिता मौला अली ने, सुनिया दे दिले ठंड पे पांदा। रजुल्लाह सुनी आखन लगा नबी फरमाया चले गए। कहंदा किथे गए? फरमाया जिथे जाना सी। कहंदा किथे जाना सी? फरमाया जिथे गए।
اچھی بات نہ جڑا درے مصطفیٰ تو پڑھے ہو کسی دے قابو نہیں ہوگا تے جدو آئے نا سارے سور دا بوہ اچھی بات نہ گلہ بڑیاں نے بڑیاں شارٹ کر کے کیونکہ جے بچے کو اور موضوع پڑھنا ہے اچھی بات نہ سبحان اللہ جدو آئے نا سارے سور دے بوہ تھے تے حضور نے عرض کرنے حضور پہلے میں جانا ہے معراج دی رات سدرۃ المنتہا تے جبریل کہندا ہے حضور فرمایا چل لگ گئے انہوں نے کہا میں تو نہیں جانا فرمایا کیوں کہنے کا وال برابر بھی اتجامہ دے ساڑھ جاؤں وہ فرشتہ ہے یہ عاشق ہے فرشتہ عبادت کر دیں عشق نہیں کر دیں اور جو ہے شیخ محقق اللہ شاہ عبدالحق مدزلی فرماندے نے کاش اوتھے بھی ہوندے ابو بکر صدیق انہیں اے نہیں سے دیکھنا بھی بچنا ہے یا رہنا انہیں دیکھنا تو یار جی میں راضی ہوں جی راضی ہوں تو میاں صاحب دی زبان نے اندر ترجمہ کرنا چاہنا فرمایا جے سونا جے سونا میرے دکھ وچی راضی رہن پیارے قربان جب ابو بکر کہتے ہیں کملی والے پہلے میں جانا ہے حضور فرماتے ہیں کتے کوئی موزی جانور نہ ہوئے سونے ہوئے تے پہلے مینو ڈسے مینو تکلیف دے قربان جب ابو بکر اندر گئے غار کا جناب والا بھری ہوئی ہے غار جناب والا صاف کیتا ہے ویکھے بڑے سوراخ نے ایک سوراخ بند کیتا دوجا بند کیتا جناب والا ویکھے قادر نال بند کرا پٹکا اتارے چھوٹے چھوٹے گولے بنائے ایک سوراخ بند دوجا بند تریجا بند دا سوراخ لیکن 10 نہیں 20 نہیں 30 نہیں 40 نہیں تفسیراں کتاباں دے اندر آندا ہے تقریباً 60 تو 70 سوراخ ہے ایک نہیں دو نہیں 60 سوراخاں نو کمیر پھاڑ کے گولے بڑا بڑا بند کیتا ہے ہن عجیب منظر ہے اے سوراخ کرن والا بھی عاشق مصطفیٰ ہے تے بند کرن والا بھی عاشق مصطفیٰ ہے ہن پوچھنا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے سوراخ کرن والا بھی عاشق تے بند کرن والا بھی عاشق عاشقاں دے سامنے عاشقاں دی گل کرو چہرے تے رونق نہ ہوے بندہ ٹینشن دا شکار ہو جاندا ہے عاشق بن کے بہت عاشق مصطفیٰ بن کے بہت اللہ حضور دی محبت نصیب فرماوے نسلہ میں کدے کوئی بد مدبد عقیدہ پیدا نہ ہوئے اللہ یا رسول اللہ کہنے والے پیدا فرماوے محبت نال بولنا ذرا سبحان اللہ کون عاشق ہے جڑا سوراخ پیا کرتا ہے ایک کون عاشق ہے جڑا بند پیا کرتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام 600 سال پہلے اللہ کے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام خطاب پہ فرماندے نے دوران خطاب ایک بندہ کھڑا ہو گیا حضور بڑی سونی گل کیتی ہے بڑا بڑا مقام ہے بڑی بڑی شاناں نے فرمایا کی پوچھنا چاہنا ہے آکھن لگا گل اتنی پوچھنی ہے مردے بھی تسی زندہ کر دیو انیاں نو اکھاں بھی تساں دے دیو جنوں کوئی ٹھیک نہ کرے او بھی تسی ٹھیک کر دیو اور کوئی تواڈے تو بھی تکڑا ہے اور کوئی تواڈے تو بھی زیادہ ڈاٹا ہے فرمایا چپ کر کے بیٹھ جاؤ میں تے کچھ بھی نہیں ایک میرے بعد آئے گا جنہوں اپنے نبی دا نام سن کے خوشی ہوئی ہے جتنا خوش بیٹھا ہے ہاتھ چوکے آکے نظر سبحان اللہ میں نے جو بگان گئے تو کٹی ٹینشن نہ لائے میرے تو بھی تکڑائی کون آ لائے انہیں کہ وہ کون ہے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ من بعد اسمه احمد فرمایا میں دل بشارتوں پہ دینا اور خوشخبریوں پہ دینا عرشاں تے نا احمد فرش تے نا محمد بندہ کہنے لگا کو سانو بھی تو پتہ لگے ساڑھے نہیں تو بڑا تکڑا ہو سکنا ہے جڑا مردے بھی زندہ کردہ بیماروں نے شفا دیندہ ہے اکھاں دے چھڑتا ہے وہ دی کی شان ہے فرمایا پھر سن لے میں مردہ زندہ کرن والا نبی انیاں نو اکھاں دین والا نبی بیماروں نے شفا دین والا نبی گھراں دیاں خبراں دین والا نبی عیسیٰ علیہ السلام تواڈے مجمع چ بیٹھ کے پیا آکھنا اگر اس نبی دے قدماں دی جتی دے تسمے میں نو بنن دا موقع ملے میں سمجھا گا کائنات چ میرے تو بڑا خوش نصیب ہی کوئی نہیں ہے میں کیوں نہ کہا سب سے اعلیٰ ہمارا نبی میں ان تک قانون نہیں ہے کہ میرے نام مل کے پڑھو پر ہون حضور دی شان پہ پڑھنا جنہوں اپنے نبی دے امتی ہونے تے فقر بابا دے بلندہ کیا سب سے اعلیٰ کلام جڑا ہر بندے نو یاد ہے سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا
नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। जलसा मुक गया, बंदे टुर गए, ईसा अलैहि सलाम उठने लगे, देखा पैरों में एक काला जिहा सांप। हजूर को मैं थोड़ा कलमा थोड़ा पढ़े उम्मती थोड़ा फरमाया की आखना हजूर जिस नबी दी शाना सुनिया ने दिल करदा है देख अल्लाह करे सब नु हजूर दी ज़ियारत नसीब हो जाए। फरमाया की चाहना हजूर दो गल्लां एक दुआ मंगनी है ते गल पूछनी है। फरमाया केड़ी दुआ ने कि हजूर तुसी नबी हो रब नबियां दी नहीं टालदा दुआ मंग छड़ो थोड़ा की जाना है। फरमाया की दुआ मंगानी है। हजूर मैनू उदों तक मौत ना आवे जदों तक मैं उस सोने दी ज़ियारत ना कर लवां। अल्लाह करे सानू जब तक मौत ना आवे तक हजूर दे रोज़े दी हाज़री नसीब ना हो। जादी होण ते दुआ कबूल हुंदी है ते सैकड़ा बैठे हो जरा उच्ची आमीन आप किसी दी आवाज़ ना ते तेरी आवाज़ मेरी जानी है ना। मैं मंग छड़ी दुआ तक नहीं मरेंगे जो तक हजूर न वे कहने के फिर रास्ता भी दसो कितने मुलाकात होनी है। लोग कहते हैं नबी को दीवार के पीछे का पता नहीं कल का पता नहीं। मैं कहा तेरा होना है और मैं कहा मेरे आका दा मकाम तो सुभान अल्लाह 600 साल पहले ईसा अलैहि सलाम सब नु पे कहंदे ने मक्के टुर जा गारे सौर जदीरे लाल है उथे ही आशिक होना सुभान अल्लाह। 3 दिन हजूर पैर देने विच 5 मिनट तैनू बिला बजाने और मेरा सलाम आखी टुरया आ गया गारे शौर बूहे तो नहीं बढ़े बेअदब नहीं सी आया एक सुराख चो अंदर आ गया। पूरी जिंदगी 600 साल चुने करे गंदगी नहीं फैलाई। जदों जरूरत है जिंदगी जी होंगी है बंदा नफा आदत है बाहर जाके गंद फैलाता वो सब हो के उन्हें पता जिथे सोने आना वेड़ा खराब नहीं करना वो सब हो के अपने वेड़े नूं साफ रखे तो तू आके मैं हजूर नूं मिलना है तो पहले इनू तो साफ असदे दे विच बोगदे दे विच लड़ाइयां ए दे विच झगड़े ए दे विच भरा नूं मिलदा नहीं दोस्तां नाल यारियां ने प्यो नूं हस के नहीं बोलना है दूए पासे तेरियां बड़ियां तो नाराज हो के मेरी गल दे उच्चा बोल जरा सुभान अल्लाह। साडा गुलाम फरीद फरमांदे ने कर वेड़ साफ तो वेड़ा दिल दा वल देख किवें माही मिलदा भला इनू तो साफ कर 600 साल सुबह हजूर दा इंतजार शाम हजूर दा इंतजार दिन गुजरदा है रात गुजरदी है ते ख्वाजा साहब दी जुबान दे अंदर तर्जमा करना चाहना कहंदे ने एक वारी लंघिया आका तू साडी जाते दाया करे साम सिक्का लहाते एक वारी लंघिया फुल पान मिसरी मैं लाचियां मंगे सा इतना गुलाबा ते मलमल ढवे सा कंघियां करे सा मेहंदी न ले सा दिले सा मैं दूल्हा बनाते एक वारी लंघिया। वली की जुबान चो निकले जुमले ने कदे दिल च तमन्ना आ गया ऊंची बात ना बोल दे ते साडे को मेहमान आवे तो साडी चाह होदी है साडे को आवे ना तो मैं खिलावांगा ते ओ खिलावांगा ते असि मुल्तानी कहने मैं सोना अल्लाह ते फलानी शय ले जाए ते खादा साहब कहंदे कमली वाले जे तुसी आओ ना ते मैं की खिदमत करनी शिमले दियां चोटियां जयपुर दे चीरे शिमला एक इलाका है उतो दे चोटी फल मशहूर है जयपुर दे चीरे बड़े मशहूर हजूर फलानी शह ओ शहरों मंगानी है फलानी शह ओ शहरों मंगानी है। अगला जुमला सुनना शिमले दियां चोटियां जयपुर दे चीरे लख लाल नीलम ते पुखराज हीरे 7 बादशाहियां दा एक लाल 100 लाल बनवावांगा उन्हां दा एक बनावांगा हार ते पुखराज विच हीरे विच पावांगा इतना कोई 7 बादशाह ने एक लाल ते 100 लाल पाने दे विच हीरे भी पुखराज पाना बड़ा मामूली नहीं इना कुछ दे के ते हजूर नु न्याज की पेश कर दे मैं जुमला तड़पना ला दे तो होवे तेरे जरा सुभान अल्लाह कह छड़ना शिमले दियां चोटियां जयपुर दे चीरे लख लाल नीलम ते पुखराज हीरे उंजता गरीबा
کیونکہ بارگاہ بڑی ہے نا انجتا غریبا دل دا امیر ہے جو چیز جیسا منڈے سا رجا کے ایک باری لنگیا لبیک یا رسول اللہ لبیک شملے دیاں چوٹیاں جے پور دے چیرے لکھ لال نیلم تے پکھراج ہیرے انجتا غریبا دل دا امیرے جو چیز جیسا منڈے سا رجا کے علامہ صاحب نے فرمائش کی تھی میرے دل کرتا اگلا شیر بھی بڑا مزان ہے مہمان آوے نا آج برادر کھواؤں دا دورے بندہ ایک ٹائم دی روٹی کھوا کے انتظار چندہ کدو جانے ہیں خالہ صاحب کہنے لئے سونے تو آ جانے تو میں جان نہیں دے جنہیں ہونے انہیں جانا تے ہے تے ہون کہنے لئے سونے جائے تو میں نہیں جان دینا تو روکنا کی میں روکن دا انداز سیک کرنا ہے زوری جے میں سو زبردستی جانا دے ہے نا زوری جے میں سو بنانی لگے سا روکنا کی مدرہ چیک کرنا زوری جے میں سو بنانی لگے سا گل پاک پلڑو منتا کرے سا گل پاک پلڑو منتا کرے سا اے میں کوڑیاں حکمہ پیا میں جو مارا تو سامت لو اجیا پیا کے ایک باری لنگیا قربان جب جناب والا سب نے تیرے لانے لارے سور دے اندر حضور دا انتظار پہ ہوندہ ہے قربان جب پھر دل خیال آیا میرے نبی آکھے ایسی ہونا نال کوئی عاشق ہونا ہے سب دل میں خیال کیتا جو عاشق نال ہویا تے انہیں دل سے نو ویکھن نہیں دینا جب ہوئے چو میں نونا نہیں سراخ نے جی انہیں بند کر چھڑیا میں کدھر جمع ہونے کا کوئی نہیں اپا ایک اور سراخ کرنے انہیں دوجہ کرنے انہیں کہا ہو سکتا ہے بھی بند کر دے تریہ کر لیا ہو سکتا ہے بھی بند ہو جائے چوتھا پنجوہ 10 سراخ تسلی نہیں ساپ میں 20 نہیں 30 نہیں 40 نہیں 50 نہیں 60 سراخ یا 70 سراخ کر کے تسلی کر لیں کہ ہون تک کنے بند کرے گا پر کو پتہ ہے کوئی عام نہیں اس سے صحیح کے بند کر کے بہ گئے ٹیڑیاں لائیاں دو رہ گئے تے حضور بھی با حضور آج حضور آئے دو دے سر کہتے آرام پہ کرتے اتفاق کہتا صاحب اپنی ضرورت واسطے باہر گیا ہوتا ہے جب واپس آیا نا دوے دن تے خوشبو پیدا سے دی یہ ہوائے فضا کہہ رہی آقا تشریف لائے بڑی تیزی نال دوڑے آیا نا آپ کو وہ سے سراغ جو باندھ انہوں کا درد ہے بندہ نال ہے انہوں کا کوئی نہیں آپ پکڑا ایک کر چھٹیا دوئے تو زور لائے وہ بندتی ہے تو انہوں کا کما لے 10 بند 20 30 40 سارے بند نے کہنا عاشق کرنے ہمیں پر اللہ ہمیں کوئی معمولی نہیں بیک گیا دو جگہ تو انہیں کٹے میں لاما بیک کہتے ہوتے کپڑا کوئی نہیں نرم جگہ چمڑا ہے پاؤں دی جڑی مبارک ہے انہیں کہا لائے بھئی اتھے انہیں پیر لائے ہوئے انہیں اور نہیں چل منت ہی کر لوں آیا تے جو سر رکھے ابو بکر آگے قدمہ تے جو رگڑن لگ گیا تے جو رگڑن لگ گیا کلا ہی لکھی جائے وہ دینے تیرے واسطے کو منٹ کے سانو بھی دے دے نراز بھی ہیں نراز ہو گئے سبحان اللہ عاشقہ کی گل پہ کرنا صحیح میں بھی بیک لین دینا تو میرا بھی آتا پر اگو بھی ابو نہیں آج میں گلے ہی بیک لیں بڑا ٹیل لایا پر زمانے میں دس گیا ہے جے نبی پاک تک پہنچنا دے ابو بکر دے قدمان چمنا پہنا ہے دس گیا ہے جے حضور تک پہنچنا ہے تے قدمین شریف ہے ابو بکر پاک نو چمنا پھر رو پیا
یار مرضی ہے تیری کلا ہی ویکھی جا رہا میں 600 سال تو بیٹھا تو 3 دن تے آیا تے قبضہ بھی کر لے گھر ہے تے ویکھن بھی نہیں دیندا تے میاں صاحب دی زبان دے اندر کہندا ہے آسے پاسے وہ آسے پاسے میں عمر گزاری اتے تھلے خار ہزارا وہ مالی باغ نہ ویکھن دیندا تے جدوں آیا باغ بہار بڑی کوشش کی ٹل لایا اچھا کالے ہندے زید دے پکے نے مردی کالے نے اگر کالے ادھر ہندے زیدی نے عاشق اپنی جگہ تے زید اپنی جگہ تے اگر میں پھر ویکھ کے جانا مرضی ہے تیری ہم تیری منتاں کر رہی ہیں پیراں چوم دے اور کی کراؤں ابو بکر بات کہ جو مرضی کر انہوں نے کہا میں بھی پھر کالا ہی نہیں میں مار آتے اندر آواز آئی میں یار مار فارسی کے صاحب نے میں مارا ورنہ میں بھی یار ہوں انہوں نے کہا میں ڈسنا جانا جان لینا جانا فرمایا میں دینا جانا مقصد دونوں دا ایک کوئی ہے وہ اندر ہے کہ باہر ہے وہ بھی عاشق ہے بھی ہے مقصد ایک کوئی ہے ٹل لا لیا آکن لگا لیا پھر تیری مرضی ڈنگ مار کے کہنا جب میں آیا تو میں تے ویکھ کے جاواں تو سانسانو مکھ وکھنا منا نہیں اساں دید بنا اج جان تو سانسانو مکھ وکھنا منا نہیں اساں دید بنا اج جاونا نہیں اساں ندی جگیتے آونا نہیں ساڈا جوگیاں والا پھیرا ڈنگ ماریا بڑے مختصر پہ کرنا وقت دامت نے گنجائش نے ایک دو گلا اور کرنی ہے نہیں تکلیف ہوئی ابو بکر پاک دی آنکھ جوان سے نکلے حضور دے چہرے تے آئے حضور فرمائے مار یبکی کا کنرو آیا ہے جملہ پچا دے میں تیری مرضی کی در سمجھ آوے دے سبحان اللہ کی لگے جڑا ابو بکر نو تکلیف دے بھی میرا نبی پوچھ نہیں جڑا ابو بکر پاک نو تکلیف دے بھی میرا نبی اچھی بات میرا نبی پوچھ نہیں ہے حضور موزی ہے کوئی فرمایا موزی نہیں عاشق آؤں دے ہٹایا آگیا سلام کیتا سامنے کھلو ویکھی جا رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیش کر کے اندر حضور سلام ہو فرمایا السلام اللہ دی بار کے دعا منگ مولا ایتھی جان کٹے تے چاس نہ آ جائے توجہ ہے حضور نو دیکھ دے جان نہیں چھٹی آج کو چرسے پنگی آج کو بے نمازی شرابی ہے بھی رنگ برنگے کپڑے پا کے مدریاں پا کے کڑے پا کے چنڈے لا کے حضرت ابو بکر پاک نے پہنچ گئے انہوں نے کچھ نہیں جانا اللہ فرماتا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ میں تے راضی ہوں جو ہے حضرت کوئی لکھ بکواساں کرے انہوں نے بارے کہتی ہے تم دفعہ دے جا اللہ راضی ہو دا رسول راضی اوہ انہوں نے جانا کچھ نہیں تیرا رہنا کچھ نہیں عجیب و غریب دور ہے ایسا پرفتن دور ہے آئی کے دور کے اندر خوش نصیب بندہ ہے جیڑا اہل بیت کی محبت بھی رکھتا ہے حضور دے صحابہ دی محبت بھی رکھتا ہے اور سانو سنیے بھی تھوڑا جا غور فکر کرنا چاہیے ذرا نصیحت کو اس جملے نظر سننا ساڑا بھی کوئی حق بنتا ہے کہ اپنے سٹیجاں تے کینوں بلانا تے کینوں نہیں بلانا بے شک جو ہے ہر ایک نوں سٹیجاں تے بلا کے تو آپ نے پھر جگل مارے ناف کھان تے بیچارہ جواب دے مولوی صاحب محلے دے امام نو 1000 تنخواہ مہینے میں چوکھی پہ دینا تے جو چھوٹ موٹ جناب والا ادھر میں سنائی جائے ادھر سنائی جائے تے لاکھ روپیہ فیس تے 50,000 سٹیج ہو جائے محلے دے مولوی نے امام نو جدے 5 ٹائم پڑھے تے تے خیال نہیں تیرے پیسے نال ناف خانہ نے کوٹھیاں بنا لئی ہیں قوالا نے بنگلے بنا لائے ہیں اور تیرے پیسے نال کو قرآن دا حافظ بنے ساڑھے تو نہیں تیرے کوئی پوچھا جانا قیامت اور دن کہ تیرا پیسہ کتنے جا رہا ہے دوجہ مسئلہ کرنے دا پیسہ مدرسے دے پہلے کرنے تیرا پیسہ اور سا قوالیاں دے تے قوالی بھی تے اور سوی ہونا تے جڑے جناب اللہ عجیب ہو گئی جنہوں کارا نہیں مانا دے انہوں سنی مننوں کی علاوہ اے جناب فلانی سرکار تے قدو شریف سرکار تے جناب پنڈی شریف سرکار تے پوتیاں علی سرکار ناراض ہو گئے میری گل سے ہیں نہیں گل ٹھکانے دی اچھی آواز نہ بول رہا سبحان اللہ اصل رولا پتہ کی ہے حضرت میں بڑے دکھ نال گل کر رہا ہے
کہ ساڑھے سٹیجاں تے اس نقیب تے اس خطیب نو بلایا جاندہ ہے جڑا منٹ تو پہلے پوڑی لاوے تے پورے مجمع نو سکنٹاں کی جنت وچ پہنچا کے پوڑی لاوے تے گھر ٹولے تے پورا صاحب خیالی جنت تے سامنے چھڑے ہوئے چلو رہو خیالی جنت دے پھرتے رہو جنت ایڈی سستی ہوندی نا تے کربلا وچ علی اکبر نہ شہید ہوندے اور محمد نہ شہید ہوندے حضرت قاسم نہ شہید ہوندے غازی عباس نہ شہید ہوندے تے جنہوں نے جنت جم دے جنت نہیں جنت دی سرداری ملیے او حسین پاک سر سجدے وچ نہ کٹوانا نماز دے نیڑے نہیں جانا روزے دے نیڑے نہیں جانا حج دے نیڑے نہیں جانا شراب عام چرس عام جو عام زنا عام بے حیائی عام میرے بڑائی کون سے ہو جائے ساڑھی وہ قوم ہے اللہ معاف کرے میں تو کی آخر ہون نہیں گولنا کسی سبحان اللہ پہلے آکے بھی حق دی گال سنائی تو اسے بھی چلے کر رہی ہے میں انہیں تو خیالی جنت تک پہنچاؤں تے منٹ تک پہنچ جاؤ گے اے محفل کرونا نفلی کام ہے اصل تے نماز ہے ایک بندہ میں کہنے لگا بڑی صاحب سے کرنے تو حضور دی شفاعت کتے جائے گی میں کہا شفاعت دیا پر ہے کہ واسطے کہنا کہ واسطے میں کہا جب حضور اپنا سمجھیں میں حدیث پیش کرنا حضور نے فرمایا من غش فلیس منا جڑا ملاوٹ کرے ساڑھے تو ہے ہی نہیں آپ کدے کلیں بیٹھ کے سوچی مرچا تو لے کے دودھ تک کوئی ایسی شے ہے جڑے مخالص لب رہی نہیں لگتی ملاوٹ کرنے والے نمازی حاجی زکاتی سارا کچھ دیندے ہیں تو میں کہا حضور فرماندے نے جڑا ملاوٹ کرے ساڑھے تو ہے ہی نہیں تو ہن دا شفاعت کتے گئی نا تو میں کہا اس رحمت للعالمین دی ایک اور گل سنا حضور فرمایا میرا دل کردا میں عشاء دی نماز دا ایک بندے نو آکھاں تو میرے مصلی دے کولوں نماز پڑھا تے میں آپ وزٹ کراں جڑے عشاء دی نماز نہیں نہ پڑھن آئے تے میں اپنے ہتھاں دے نال انہاں دے گھراں نو اگ لاواں فرمایا میں بچے تے عورتاں دا خیال ہے وہ کدھر جان کے اے دا مطلب نہیں صحابہ بے نمازی نے ساڈے واسطے حکم ہے یہ کون پہ فرماندا ہے جڑا رحمت بن کے آیا ہے جڑا ایک نہ پڑھے تے حضور دے ہتھاں نال اپنے ہتھاں نال کرن اگ لاوے تے پنجے نہ پڑھے کیوں بھائی جدوں بے عملے پیراں دے لڑ لگو گے انہاں دے مرید بنو گے نا پیراں آپ پڑھنی نہ پڑھن دینی اسی کیوں تینوں کی لوڑ ہے تو ساڈا لڑ پھڑ لے تو تے پکا جنتی ناراض ہو گئے تو ساڈا مرید بن گیا تینوں نمازی لوڑ ہے تینوں حج دی لوڑ ہے اچھا میں دعوے نہ لاکھنا صاحب علم پیر بہت کٹ گئی 100% تے جدو ظاہر پیر ہونا انہوں میرے ورگے سر پھر مولوی صاحب نو صدر آتے انہوں نے انتظامی تو چھڑنا نہ انہیں سب خوال صدو ناتاں صدو جڑی ساڑی نشانہ پڑی رکھن تو مریدہ تو پیسے لٹی رکھن نہ کو حق بھی کرن کے حضرت اکھا مان کرن تاوی پہنچو انہیں پتہ نہیں کہ لیا کر داؤ حضرت اکھا مان کرن تے مدینے پہنچو انہیں تو میں کہا نماز واسطے ہی تھے تے لنگر مدینے والا نہیں دے سکتا پر لنگر بھی ہوتے کہاں پہنچا وہ بولو نہ داڑھی نہ مچھ نہ شریعت دا تارک جی مولا علی بس ساڑھے نہیں تو میں کہ مولا علی آگے تو ساڑھا ہے ہی نہیں تو پھر کنے پاسے جائیں گا میرا دعویٰ ہے مولا علی دی کوئی ایک نماز بخار جڑیوں نہ چھٹی ہو امام حسن دی کوئی نماز بخار جڑیوں نہ چھٹی ہو امام حسین دا سارا کنبہ شہید ہے پر قاتل نو کہیں دینے میں کوئی نصر نہیں لگیا سجدہ کر لین دے جو کرنے کر کوئی صحابی وقا سیدہ پاک دا نام لینا تے بڑے ادب نال دے اکھاں چوان سوتے میں کہا سیدہ پاک کائنات سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا ایک سجدہ ری سی موقع رب دی سردیاں دی لمبی رات موقع جاندی سی لنگر انہاں دے نام تے اکٹھا کر کے کوٹھیاں تے بنگلے تیرے پیر بنائی جاندے نے تیرے ناپتاں بنائی جاندے نے وہ جناب حضرت بڑے پہنچے ہوئے نے جناب تانوں کی پتہ ہے تے جناب ایتھوں چارس لکوندے نے ادھروں کڈ لیندے نے ادھروں لکوندے نے تے ادھر واڑ لیندے نے ادھروں لکوندے نے تے ادھر واڑ جاندے نے حضرت توری تے شراب نو دودھ بنا دیندے نے تے میں کہ پھر اس بندے دا پتہ پی ٹی وی والے نو دیو کو ٹی وی والے نو دیو بندے نو ویسے دودھ دی بڑی نہیں جانتے دودھ دی بڑی شارٹ ہے دیکھو مینوں دیو میں کوئی شراب دی دودھ بنوا لاں میں اے ڈے غوث ہے اور انہاں دا قصور نہیں تیرا قصور ہے یہ حقیقت گل پہ کرنا میں کہ تیرا قصور ہے تو آج لتر تے لکھنا کچھ نہ پھر 4 دنوں کی پیر کدھر گئی پیرو ہوندا ہے میرے آقا تو لوگ پوچھے حضور اللہ دا ولی دی کی نشانی فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ ولی ہوندا ہے تے چہرے تے پہلی نظر پوے تے تیرے دل وچ رب دا خوف آ جائے اللہ
یاد آ جائے. سبحان اللہ. اے نشانیاں نہیں بھی 5 مدریاں ادھر تے 5 مدریاں ادھر. اے نشانی نہیں بھی نماز صبح دی نہیں تے روزے دی چہرے تے مچھ نہ داڑھی. میں دعوے نال اپنا کشف المعدوم اٹھا دادا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ حضرت پیر میرے رحمۃ اللہ تعالی علیہ اٹھا میرے منیر. میں دعوے نال اپنا بابا فرید دے مکتوبات اٹھا غزالی زمان دے اٹھا اعلی حضرت دے اٹھا. آپ فرماندے نے بندہ ہوا میں ٹوٹے یا فضا میں پرواز کرے یا سمندر تے پلدا نظر آئے اگر حضور دی سنت دا تارے کے او شیطان تے ہو سکتا پر رب دا ولی نہیں ہو سکتا. اچھا میں تو ذہن کے مطابق ایک سادی گل کرا بڑی سادی گل. ولی دا ترجمہ کسے تو بھی کرا لینا. ولی دا مطلب ہے دوست. کی مطلب ہے ماشاءاللہ. اللہ تانوں حضور دے جوڑیاں دا صدقہ مدینے لے جائے. آمین. واپس نہ آؤ. آمین. اونچا بولو تے اوتھے کنال دی کوٹھی نہ بجائے اور اونچا بولو تے فیملی اوتھے زیادہ لاؤ. آمین. بڑی مرضی ہے تہاڈی. اچھا امریکہ دی دعا منگا تا ہو سکدا سارے آمین آکھ پر جڑا مومن تے کہنا میں مدینے جانا. کسے بھی شہر جاؤ تے نواں کالونی محلہ توجہ میرے پر رکھنی ہے. بنا لیا گھر تہاڈا دل کردا یار اوتھے نواں بندہ میں کوئی یار ویلی بناواں سجن کم از کم اوکھے سوکھے ویلے کام آوے. ہن جملے سننا میرے دل دی تختی تے لکھنا ہے. تو ہن لگے نویں شہر وچ نواں یار بنا. تیری کوشش تیری خواہش تیری جناب دل دی تمنا ہے کہ میرا او یار ہوے جڑا کم از کم پڑھیا لکھیا سمجھدار تعلیم یافتہ باشعور نمازی پرہیزگار شرابی نہ ہوئے چرسی نہ ہوئے ٹنگی نہ ہوئے. کل نوں میرے پنڈ 65 مراد تو 4 بندے جو ہون تے او آکھن کہ یار بندہ جڑا اے دا یار ہے نا بندہ بڑا سوہنا ہے تو انہاں نوں وکھاون دوگا اونوں اے وکھاون دوگا تیرا اے معیار ہے. تو چرسی تے پنگی تے شرابی نوں اپنا یار بناوندے شرم محسوس کرنا ہے. تیرے وچ ایڈی غیرت جڑے رب نے اپنے یار بنائے ہیں. میں بڑی سادی گل کیوں نہیں اللہ دا ایڈا ہی گیا گزرا معیار ہے چرسیاں نوں یار پنگیاں نوں دوست. تو میں جب قرآن چو دساں بھی اللہ دے بندیاں دی نشانیاں کیڑی ہیں. سبحان اللہ. ہن اس ٹائم تواڈے تو سبحان اللہ دی داد لینا تے انڈیا تو کشمیر لینا ایک برابر ہے. تے پھر تو سورت عمران خان ٹھیک ہی ہے. سبحان اللہ بن دی ہے ویسے قرآن دے نہ تے بولو ذرا سبحان اللہ. ختم پہ کرنا ذرا ولیاں دی نشانیاں تے سننا. خالق کائنات قرآن پاک کے اندر بیان فرماندا ہے. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن. سبحان اللہ. اللہ فرمایا وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. اللہ فرماتا ہے جڑے رحمان دے بندے نے باب الرحمان جڑے رحمان دے بندے نے مولا بندے تے سارے تیرے نے. پر او کہندے نے اسی تیرے ہاں پر جڑے میرے نے انہاں دی نشانیاں میں دسنا. یا اللہ تیریاں دی نشانیاں کی نے آ میں اللہ دے ولیاں دی نشانیاں پڑھن لگیا تے پھر قرآن دے وچ ولیاں دی نشانی ویکھ اللہ نے جڑیاں نشانیاں اپنے ولیاں تے رکھیاں نے او بیان کرنا. پھر اپنے جڑے 2 نمبر پیر پھرتے نے انہاں وچ ویکھی تے وعد نہ کر لے ترازو نال تول لے تے جے گل سمجھ جاوے تے پھر چھاڑے نو جھوٹیاں نو پھر دادا علی حجویری دے قدماں چ آ جا بابا فرید دی نوکری وچ آ جا کولے دے تاجدار دی غلامی وچ آ جا غلالی زمان دی غلامی چ تو جو ہے سبحان اللہ. اسی پہلے لنگر والے کو ہٹ کے لیا کے رکھ دیتا ہوئے مولوی دے کے فیصلہ آپ قابل تقریر کرا کے ادھر توجہ کرا. اچھا میں نے اپنا ایڈا خیال ہے جڑا میں تہاڈا خیال ہے. سبحان اللہ. جے چاہندے ہو گھنٹے بعد جان چھڈاں تے سبحان اللہ اچھی جے لیٹ تے پھر 2 گھنٹے اور صحیح.
چلو گھنٹے تک تے آ گئے بولو ذرا گھنٹہ نہیں 2-4 منٹ سبحان اللہ نہیں یہ بھی گل کوئی ختم پڑھا کے تے جاؤ اونچی آواز سبحان اللہ اللہ فرماندا بیٹھ جاؤ جی مہربانی اللہ سلامت اللہ فرماندا جڑے میرے نے انہاں دی نشانیاں مولا تیرے دی نشانیاں جڑے اللہ دے نے انہاں دی نشانیاں قرآن پہ بیان کردا ہے فرمایا جڑے میرے نے انہاں دی پہلی نشانی ہے یمشون علی الارض ہونا جدو زمین تے چلن گے آ کر کے نہیں غرور نال نہیں تکبر دے نال نہیں نگاہاں نیویاں ہون گیاں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اگر کوئی جاہل اگر کوئی بیوقوف انہاں نوں گالاں کڈے جڑا میرا ہوے گا گالیاں دا جواب گالیاں نال نہیں لڑائی دا جواب لڑائی نال نہیں بلکہ او دے واسطے جھولیاں چک چک دعا منگے گا ایک اللہ کے ولی دے سر وچ کسے ڈانگ ماری سر پٹ گیا رنگین ہو گیا گل تیری میری ہوندی گل جاندی تھانے کچہری وکیلاں نوں لنگر پانی کھوا کے مکڑی پروں پنچایت تے بندہ پہلے ہی کر لو کیوں بھائی گل دے صورت مکڑی او ولی سی او دے سر تے ڈانگ ماری سر پھٹ گیا انہیں دعا واسطے ہاتھ چکے مولا اینے مینوں رنگیا تو اینوں رنگ دے مولا اینے مینوں رنگیا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری زمانہ عمر مبارک دا جبہ پایا بڑا سونا جنگلت پہ گئے نے ڈاکوان دے سردار دی نظر پہ گئی انہوں کہ ہے بھی بابا تے کلہ بھی تے کیوں نہ جبہ لا کے کھو کے بیچاں چنگے دن گزر جان گے ادو ڈاکو جنگلہ چ رہی دے سان آج کل کوٹیاں چ رہی آج کل بنگلے چ رہی نہیں لٹن دا انداز ادو ڈنڈے نال لٹ دے تلواراں نال تیراں نال ہن ویلے چ لٹ دے نے کدے بجلی دا بل ودا کدے پیٹرول ودا کدے گیس ودا کدے کھمبا لگاونا تے آئی نہیں تے کدے ٹرانسفارم سڑ جاوے تے آئی نہیں انہاں نوں ڈاکو بناون والے اسی ہاں ناراض ہو گئے جو پکڑا نوں غوث پاک دا چھکیا پسینوں پسینے میرے طرح سردیوں دے دن جوان بندہ ڈاکو تو جوان تکڑے بندے سن پستول دے زور سے تے بچہ بھی اج جناب کچھ کر سکنا وہ تو تکڑا پسینوں پسینی پر جبا نہیں چھوٹیا ڈاکو سوچی پہ گیا جس بابے دا جبا ایڈا تکڑا ہے بابا آپ کیڑا تکڑا ہوے گا انہاں کہا نسو کدرے بابے ہاتھ پاڑ لے اج بھی بابے ہاتھ پاڑ لینے تے نوجوانوں نوں چھڑاونے اوکھے ہو جاندے چون جبہ چھڑیا تو جبہ نہ چھوٹے جبہ نال ہی چمڑ گیا لائے بے گل والی زور لائے تو رون لگ پیا سمجھ گیا کوئی بندہ کو تکڑا ولی ہے رون لگ پیا میں نے کہا بابا معاف کر دے آج تو بعد وعدہ ہے چٹی داڑھی والے میں کوئی نہیں آتا تم بھی اج وعدہ کر دی تے چہرے تے چٹی وال آ فرمانا میں یاد کرنا تم بھی یاد کر غوث پاک فرمایا پیچھے مڑ کے میں کہا فرمایا ہوں صبر سے کار ایڈی تو جلدی پڑھ لیا تو صبر سے کار ہونا کہ معافی دے فرمایا ٹھہر کسی عام بندے دا نہیں پڑھے دامن عبدالقادر دا پڑھے آئیں تے ڈاکو جاویں میں ڈاکو آئیں تے خالی جاویں میں خالی پھر تیرے میرے وچ کیڑا فرق رہے گا انہوں نے حضور کرنا کہ فرمایا صبر سے کار پھرنا اتے ویکھیا یا اللہ انہیں عبدالقادر دا دامن پکڑے قیامت تک نہ چھوٹے آیا تے ڈاکوؤں دا سردار جبہ بعد چھوٹیا بریاں دا سردار پہلے بنا وہ غوث پاک دے نقش قدم تے چلن والے جڑے پیر انہاں دی دل تے نظر ہوندی ہے ساڈے پیراں دی تے جیباں دے ہوندی ہے آپاں وی کہنا پیر ہوے تے گھر آوے تے کم از کم پراڈو تے ہونی چاہیے پیر دی لوگوں نوں پتہ لگے فلاں چودھری دا پیر ہے پراڈو تے کم از کم اسی جائیے تے انج ہو جائے اے بڑا پیر ہے تو میں کہڑا پیر ہوے نا انہوں اعلان نہیں کرنا پیندا منٹوں کا کام سیکنڈوں میں ہر کام کا فوری ہر یہ بھی لگتی ہے محبوب قدموں میں ساس قابو کر لی تو ساڑھے بولا ہو محبوب قابو کرنے دیکھتے ہیں بڑا ولی ہوندہ ہے وہ اپنے آپ میں چھپاندہ ہے وہ جو ہے مفتی احمد یا خان آئی میں فرما دینے جنہیں آج دور سے ولی بڑھنا بھی مولوی بن گئے جنہوں کرو پرچی تے روٹی ملے وہ مولوی دے سر تے سوار اور نہیں بولنا تمہیں اچھا بولو ذرا سے اللہ فرماندہ جڑا میرا ہوئے گا جینا جواب دے گا یا اللہ آخری نشانی کیا بیان کرنا مولا تیرے ہوتی نشانی کی ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا جڑا میرا ہوئے گا او دی رات فلمہ ویکھدے نہیں ڈرامے ویکھدے نہیں غیراں دی عزتاں لٹدیاں نہیں او دی رات سیاسی سماجی محفلاں دے وچ نہیں او دی رات انہاں کول شراب و کباب وچ نہیں ترس پیندیاں تے بھنگ پی کے سُتیاں نہیں گزردی مولا جڑا تیرا ہے او دی رات کیویں گزردی ہے پر جڑا میرا ہوئے گا او دی رات یا سجدہ کردیاں گزرے گی یا میری بارگاہ وچ قیام کردیاں گزرے گی اللہ
کرے بلند آوازا سبحان اللہ کشش منگن والیاں کارن اتے کھل رہے طرف قاری صاحب بڑا سونا جلسہ کروایا حاجی صاحب نے فرمایا کھڑا پہی جلسے دی قبولیت دی ایک نشانی مانتے ہیں پڑھ دے دے اچھا بولو ذرا علماء نو بندہ فکری چونکہ اپنی کمپنی یہ فرمان دینے کہ خالد صاحب نے 2 شعر بھی سنا نہیں جی نے سبحان اللہ نہیں سبحان اللہ رام میں وہی پڑھ دینا انشاءاللہ مزہ آئے گا پر کی آدھنا سبحان اللہ وہ جو ہے ہکواری لنگیا قبولیت یہ نشانی ہے ہکواری لنگیا اکا تو ساڑی جاتے داریاں کرے سامنے سکان لہاتے ہکواری لنگیا ایک کوئی شیر پڑھنے سبحان اللہ اچھی پھول پان مسدی میں لاچیاں منگے سا اترا گلابا کہ مل مل دوے سا کندھیاں کرے سا میں دین لے سا بول دلے سا میں دینا بڑا کے اتواری لگیا بندہ جدو ویک کے نہ آیا ہوئے تو پھر گال کرن دی انہوں تکڑا ضرورت بھی ہوتی ہے اسی ویکیاں تیرے مصطفیٰ سامنے توڑی محبت چاہیے علماء نے ہر بندے پوچھتا ہے کہ مولوی کنے لوگ ہیں منہ تو بیٹھے ناجی مجھے سے پیسے منگے نہیں میں اشارہ کیتا چل گیا رہی سیدھی سیدھی نصیبے بیٹھے میں آ کے انہیں آج آپ میں نے پوچھا کی کھاؤ گے میں کہ میں جو کھلائیں گے کہنے لگے میں نے توڑا پتا ہے تو سی شوق ہے اللہ سارا کھا اے ایک کوئی تو میں کہا ساؤنڈ چنگا سدی نے کہا فلک شیف دا ساؤنڈ ہے تو یہ ساؤنڈ اس علاقے دا معروف ہے تو منڈے چلاؤنڈ کو کمی تو نہیں نہ رکھے کیا ہوگا یہ بھی میرا پرانا ساؤنڈ ہے اے نہیں ساڑی کی مان میں یہ ضرور آپنا ہونا بھئی جنہوں نے صدر ہے نا صدو دل آلے بندے جرت آلے بندے کیسی حضور دے یاران دی حضور دی آل دی گل کریے تو پھر منہ نہ بنان بلکہ سن کے چہرے تے رونق تے زبان تے سبحان اللہ ہونا چاہیے علماء دی عزت مسلم میں قدموں دی خواب کے برابر میں خوش بیٹھے ہو سبحان اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ آج چکو اللہ کرے فالج نہ ہوئے لبیک یا رسول اللہ آج دی تاریخی آواز بڑی دور تک دان دیئے تھے مکمل کم اور نہیں تھے میں نے ملتان تک سننی چاہیے لبیک آج چکو اللہ کرے فالج نہ ہوئے زندگی کس طرح محتاج نہ ہوئے لبیک 165 مراد چھوٹے دی تاریخ دا تاریخی نعرہ پتہ لگے نبی دے غلام زندہ جوید موجود نبی نو مننے والے تیرے دا کے سقیقے نہ ہوتا بول دینے کہ سوریا اسا کل بھی تیرے سائے اسی آج بھی